بسم الله الرحمن الرحيم. كم دموني ما شكل الحمد نصلي على رسوله الكريم. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہمارا یہاں جمع ہونا ایک مقصد کے لیے ہے، تبلیغی بیانات آفیشل ایک کام کے لیے ہے۔ میرے محترم بزرگوں، کچھ ضروری گزارشات ہیں، توجہ سے سنیں گے، طلب سے سنیں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ہم سبھی محتاج ہیں اور مل جل کے ایک محنت میں لگے ہوئے ہیں، اس کو سیکھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا میں ایک فضا بنی ہوئی ہے مخلوق سے فائدہ اٹھانے کی، اور یہ جتنی مخلوق ہے یہ خود بخود نہیں وجود میں آئی، اس کو بنانے والے نے بنایا ہے، اور یہ سب مخلوق چھوٹی بڑی جتنی بھی بنی ہے یہ بدلتی رہتی ہے۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، کروٹ نہیں لے سکتا، بات نہیں سمجھا سکتا، رونا ہنسنا پیشاب پخانا بس۔ بڑا ہوتا ہے، پھر لڑکپن، پھر جوانی، پھر ادھیڑ عمری، پھر بڑھاپا، پھر ذوف، پھر اس کے بعد قبر میں پہنچ جاتا ہے، بدلتا رہتا ہے۔ چھوٹا سا بیج ہے، اس سے کونپل نکلتی ہے، پھر وہ درخت بن جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ دوبارہ مٹی میں شامل ہو جاتا ہے۔ موسم کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی آدمی کے اوپر اس کے خوشی کا حال ہے، کبھی غمی کا حال ہے، کبھی فقر ہے، کبھی تبنگری ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے۔ تو یہ جتنی مخلوق ہے یہ ایک حال پہ نہیں رہتی، بدلتی رہتی ہے۔ چونکہ مخلوق بدلتی رہتی ہے، اس لیے اس مخلوق سے فائدہ حاصل کرنے کے جو مراکز ہیں وہ بھی بدلتے رہتے ہیں۔ ایک زمانے میں دنیا میں یونان کی تہذیب بہت بڑی تہذیب شمار ہوتی تھی، پھر مصر کا نام دنیا میں چلتا تھا۔ ایک زمانے میں ہندوستان، دلی دنیا کا مرکز تھا، اس کا ڈنکا بجتا تھا۔ اب اور جگہ مراکز بن گئے، کبھی بغداد یہ مرکز ہوتا تھا، تب اور جگہ مراکز بنے ہوئے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد یہ بھی نہیں رہیں گے، یہ بدلتے رہتے ہیں۔ اس لیے مخلوق سے، چونکہ مخلوق بدلتی ہے، اس سے جو استفادہ حاصل کرنے کے جو مراکز ہیں وہ بھی بدلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی ذات نہیں بدلتی، اللہ پاک کی ذات نہیں بدلتی۔ اللہ جیسے ہیں ازل سے ویسے ہی ہیں۔ مخلوق کے اعتبار سے تو بازوقت ترقی شمار ہوتی ہے کہ یہ ریڑھی لگانے والے کا، اخبار فروش کا بیٹا تھا، اور کرتے 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 ایک پارٹی میں اس کا ممبر بنا، اور اب یہ ملک کا وزیر اعظم بن گیا، ترقی کر لی اس نے۔ یہ بالکل ان پڑھ آدمی تھا، اور کرتے کرتے مدرسے میں داخل ہوا، اس نے حفظ کیا، پھر کتابیں پڑھی، پھر کرتے کرتے شیخ الحدیث بن گئے۔ تو مخلوق کے اعتبار سے تو یہ ترقی شمار ہوتی ہے کہ وہ بہت آگے بڑھ گیا، لیکن اللہ پاک کے اعتبار سے اگر یوں کہا جائے کہ اللہ پاک کا علم آج بڑھ گیا، زیادہ ہو گیا، تو یہ بات اللہ کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماضی میں نعوذ باللہ اللہ کا علم ناقص تھا، اب اللہ کا علم جو ہے وہ بڑھ گیا، اس میں ترقی ہو گئی،
اور اللہ پاک ہر زمانے میں ہر کمی سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے اللہ پاک. تو اللہ پاک نہیں بدلتے، اس لیے اللہ پاک سے اور اس کی قدرت سے، اللہ پاک کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا جو مرکز ہے وہ بھی نہیں بدلتا. اللہ پاک کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کا جو مرکز ہے وہ بیت اللہ ہے. بیت اللہ ہے. میرے محترم بھائیوں، بیت اللہ پر اللہ کی قدرت مختلف شکلوں میں ہر آن ہر گھڑی وہاں ظاہر ہوتی رہتی ہے. بہت سارے واقعات سننے میں ملتے ہیں، لیکن 4 مواقع ایسے ہیں کہ جس میں اللہ کی قدرت بہت بڑے پیمانے پہ ظاہر ہوئی بیت اللہ پر، بہت بڑے پیمانے پر. سب سے پہلے تو کچھ نہیں تھا، اللہ پاک نے اس کائنات کے بنانے کا ارادہ کیا. عرش کو بنایا، کرسی کو پیدا فرمایا، پھر پانیوں کو پیدا کیا، اس پہ تجلی فرمائی، آسمان بنے. اور پانی پہ اللہ پاک نے جہاں اس وقت بیت اللہ ہے وہاں سے ایک خشکی کا ایک بلبلہ، ایک زمین کا بلبلہ وہاں سے اٹھایا اور اس کو وہاں چاروں طرف پھیلا دیا. تو زمین وجود میں آئی، زمین بن گئی. زمین کو پانی کے اوپر رکھا گیا. شروع میں یہ ہلتی تھی، جیسے پانی کے اوپر کاغذ رکھ دیں تو وہ ہلتا ہے، زمین ہلتی تھی. پہاڑوں کو میخوں کی طرح اس کے اوپر گاڑ دیا گیا زمین کے اندر، اس کا ہلنا رک گیا. تو اللہ پاک نے زمین کو پیدا فرمایا اور اس میں انسانوں کی ضرورتیں رکھ دی. قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ضرورتیں اس زمین کے اندر اللہ نے چھپا دی، اس کے اندر رکھ دی. ہر دور میں، ہر زمانے میں لوگ محنت کرتے ہیں، اس کے بقدر ان کو سمجھ آتی ہے. پہلے زمانے کے لوگوں نے سمجھا کہ اس مٹی میں، اس زمین میں گندم، چاول، سبزیاں، پھل ہیں، اس اعتبار سے محنت کی، اللہ نے ان کو اس کا فائدہ دیا. بعد والوں نے کچھ اور محنت کی، کوشش کی، ان کو سمجھ میں آیا کہ نہیں، اس کے اندر تو بہت ساری دھاتیں ہیں، لوہا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پیتل ہے، اس سے فائدہ اٹھایا. پھر بعد والوں کو سمجھ آیا کہ نہیں، اس میں تو انہوں نے اور محنت کی. یہ سمجھ میں آیا کہ اس میں تو تیل ہے، پیٹرول ہے، گیس ہے، اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. اب قیامت تک پتہ نہیں کتنی نعمتیں اللہ نے اس مٹی کے اندر، اس زمین کے اندر چھپا رکھی. تو خیر کچھ نہیں تھا، آواز اس کی گونج رہی، کچھ نہیں تھا. تو اللہ پاک نے اس جہاں بیت اللہ ہے وہاں سے سارے نظام کو پھیلایا، اس کو بچھایا اور اس میں انسانوں کی ضرورتوں کا انتظام کر دیا. دوسرے موقع پر بیت اللہ پر اللہ کی جو قدرت جو بڑے پیمانے پر ظاہر ہوئی. اب میرے بھائیوں، بس کر رہا تھا کہ اللہ نے زمین کو بچھایا اور پھر اللہ نے یہ سارا نظام 6 دن اور رات میں پیدا کیا. پھر آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کرو. فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا. اس کے بعد پھر کچھ عرصہ جنت میں رکھا، انہی سے ان کی اہلیہ حضرت حوا علیہ السلام ان کو پیدا کیا. پھر ایک چوک ہو گئی اور اس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو، دونوں میاں بیوی کو زمین پہ اتار دیا. اللہ کی اپنی مصلحتیں، حکمتیں ہیں. ان سے پھر اللہ نے آگے بنی آدم کا سلسلہ چلایا اور اس زمین پہ اللہ نے بنی آدم کو آباد فرمایا. تو میرے محترم بزرگوں بھائیوں، بڑے پیمانے پر اللہ کی قدرت یہاں ظاہر ہوئی کہ اللہ نے اس ساری کائنات کے اس نقشے کو پیدا فرمایا، زمین کے نقشے کو پیدا فرمایا اور پھر انسانوں کو اللہ پاک نے اس میں بسایا اور انسانوں کی ضرورتوں کا سامان اس میں رکھ دیا. دوسرا موقع بیت اللہ پر اللہ کی قدرت جو بڑے پیمانے پر ظاہر ہوئی وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا اور ساری انسانیت اس پانی میں غرق ہو گئی. چند ایک لوگ بچے اور اس میں سے یہ جو بیت اللہ تھا اس کو اس وقت میں پھر آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب پیدا فرمایا تو آپ نے بڑے ہوئے، پھر آپ نے دعوت دینی شروع کی، اپنی قوم کو سمجھایا، ان کے پاس گئے، ایک ایک آدمی کو دعوت دیتے، اس کو بات کرتے کہ دیکھو بھائی بتوں سے نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے اور اعمال پر ہوتا ہے، عزت اللہ دیتے ہیں، امن اللہ پاک دیتے ہیں، حفاظت اللہ پاک کرتے ہیں، اس ساری کائنات کے خالق اللہ ہے، اس کے مالک اللہ پاک ہیں۔ نمرود کے پاس گئے، اس کو بھی دعوت دیتے رہے، اس کو بھی سمجھاتے رہے کہ دیکھو اللہ پاک خالق ہیں، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، میں اس خدا کی طرف بلاتا ہوں جو دیکھو بیمار ہو جاتے ہیں تو تندرستی دیتا ہے، زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے، سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں اس کو غروب کرتا ہے۔ میں اس اللہ کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں، اس کی مانو، اس کی اطاعت کرو، اس کی بندگی کرو، اس کے احکامات پہ چلو۔ خیر نہیں مانی، نہیں سمجھ میں آئی بات، پھر اللہ پاک نے نظام چلا، ان کو ہلاک کرنے کی کوشش کی، آگ میں جلانے کی کوشش کی، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ بھی آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ وہاں سے نکل گئے، شام کی طرف منتقل ہو گئے۔ شام میں وہاں آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت ہاجرہ، ان کے ساتھ اللہ کی شان ہے، اللہ نے بہت عرصے تک کوئی اولاد نہیں دی، کرتے کرتے کہ اللہ پاک نے بیٹا دیا اور اسماعیل علیہ السلام۔ پھر ایک دن اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ آپ اپنی اہلیہ کو اور اپنے بیٹے کو، ماں کی گود میں بچہ ہے، دونوں کو لے جائیں یہاں شام سے اور ان کو ایسی جگہ چھوڑ کے آ جائیں وادٍ غیر ذی زرع، جہاں کسی پتے کا، کسی ہریالی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں، کوئی زراعت، کوئی کچھ نہیں ہے، وہاں چھوڑ کے آ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی سوال نہیں، کچھ نہیں آگے پوچھا کہ جی کیوں، یہ تو ہری بھری جگہ، باغات کا ملک، ہر قسم کی نعمتیں، ان کا کیا قصور ہے، وہاں کیوں چھوڑ کے آ جاؤں؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، جو آپ حکم دیں گے مجھے اس کو پورا کرنا ہے، میں آپ کا بندہ، میں آپ کا غلام، جو حکم لیا۔ تقریباً 1 مہینے کی مسافت ہے، زمین کا راستہ جو ہے، وہاں سے شام سے لیا، اور جہاں اس وقت بیت اللہ ہے وہاں بیت اللہ کے کوئی آثار نہیں تھے، وہ تو طوفان نوح کے موقع پر اٹھا لیا گیا تھا۔ وہاں بیوی کو اور بیٹے کو وہاں چھوڑا، واپس آنے لگے تو اہلیہ نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمیں؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری دفعہ پھر پوچھا، پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری دفعہ پھر پوچھا، پھر جواب نہیں دیا، خاموش۔ چوتھی دفعہ میں سوال بدل دیا، پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ کر چلے جائیں؟ اس پہ فرمایا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ دل میں سوچا ہی اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے حکم دیا ہوگا ان کو، ورنہ ہاں اللہ والے تو اپنے گھر والوں پر بھی شفیق ہوتے ہیں، سب کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں، تو یہ یقیناً اللہ نے حکم دیا ہوگا۔ سوال بدل دیا، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ پھر آگے کیا کہا کہ پھر آپ تشریف لے جائیے، گھبرائے نہیں، پھر آپ تشریف لے جائیے، انشاءاللہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام ماشاءاللہ چل پڑے۔ مفتی صاحب نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ وہاں سے پھر ابراہیم علیہ السلام دعوت کے لیے گئے، یمن کا سفر کیا، پھر اسی طرح بعض مواقع پر ہندوستان کا سفر کیا۔ تو خیر وہاں اہلیہ کی تھوڑا سا پانی اور تھوڑی سی کھجوریں وہ ختم ہو گئی، اب پریشان ہوئی۔ ماں بھوک کی وجہ سے نڈھال، ماں کی چھاتی میں دودھ ختم ہو گیا۔ اب بیٹا جو ہے وہ تڑپے، چھوٹا سا بچہ، وہ پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے بچہ تڑپے۔ ماں اپنی بھوک تو برداشت کر لیتی، لیکن اس بچے کی، اس کے تڑپنا، اس کا بھوکا، اس کا پیاسا ہونا، اس کو کیسے برداشت کرے؟ اب وہ
صفا پر چڑھی، وہاں جا کے دیکھا کہ شاید کوئی مل جائے، کوئی قافلہ کوئی پاس سے گزرتا ہوا، کوئی انتظام ہو جائے، کچھ نہیں نظر آیا۔ پھر بے چینی سے نیچے اتری اور صفا سے مروہ کی طرف کو چلی۔ راستے میں ایک وہ برساتی ایک نالا تھا، وہاں سے جب گزرتے، وہ نیچے تھا، نشیب تھا، تو اس میں تیزی سے گزرتی کہ بچے پر نظر نہیں رہتے، دکھائی نہیں دیتا تھا، وہاں سے تیزی سے گزرتی تھی۔ پھر وہاں سے آگے مروہ پہ چڑھتی، پھر دیکھتی وہاں کچھ نظر نہیں آتا، پھر واپس اس طرح 7 چکر لگائے۔ جب 7 چکر لگائے تو پانی کی آواز آئی، پانی کے نکلنے کی۔ اب دوڑی وہاں آئی، آ کے دیکھا تو جہاں بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا، بھوک پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، وہیں اللہ پاک نے وہاں پانی کا چشمہ نکال دیا۔ اب وہ پانی کو جو ہے وہ جب چشمہ نکلا تو خوش بھی ہوئی اور پریشان بھی ہوئی کہ بھی تھوڑا سا پانی ہے، یہ ادھر بکھر جائے گا، ختم ہو جائے گا، میں کیا کروں گی؟ تو اس کے گرد انہوں نے چھوٹی چھوٹی سی منڈیر بنانی شروع کر دی اور ساتھ اپنی زبان سے کہا زمزم زمزم زمزم۔ عبرانی زبان جو ان کی زبان تھی اس کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے رک جا رک جا رک جا۔ پانی وہیں رک گیا، کہیں پھیلا نہیں اس کے بعد۔ اچھا، اور وہ پانی جو ہے اسی زمین کے اندر گہرائی میں جاتا ہے، گہرائی میں جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت۔ حضور نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کے بندی یہ 2 کام نہ کرتی، منڈیر نہ بناتی اور وہاں زمزم نہ کہتی ان کو، یہ پانی اللہ کی رحمت سے اس جوش سے نکلا تھا کہ وہاں سے ساری دنیا میں پہنچ جاتا، دریاؤں کی شکل میں، مختلف شکل میں پہنچ جاتا۔ تو کیا کہا ہے، دریاؤں کی شکل میں نہیں پہنچا لیکن بوتلوں کی شکل میں تو پہنچ گیا نا جی۔ جس نے عمرہ نہیں کیا، جس نے حج نہیں کیا، زمزم اس نے بھی پیا ہے۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج تک زمزم نہیں پیا؟ حالانکہ بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے نہ عمرہ کیا نہ حج کیا ابھی تک، لیکن زمزم پیا، اللہ نے پہنچا دیا ساری دنیا میں۔ تو زمزم ایسا پانی اللہ نے دے دیا، زمزم لما شرب لہ، جس مقصد کے لیے پیئیں گے، جس کام کے لیے پیئیں گے، اس کو اللہ پورا کر دے گا۔ اب وہ بھوک لگتی، زمزم پیتی، اللہ بھوک دور کر دیتے۔ پیاس لگتی، زمزم پیتی، اللہ پیاس دور کر دیتے۔ بیماری آ جاتی، زمزم پیتی، اللہ بیماری دور کر دیتے۔ کہیں سردی لگتی، زمزم پیئیں تو سردی دور ہو جاتی۔ گرمی لگتی، زمزم پیتی تو اللہ گرمی کو دور کر دیتے۔ ایسا برکت والا پانی اللہ پاک نے دے دیا، زمزم لما شرب لہ، جس کام کے لیے بھی پیئیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے وہ زمزم کا پانی دے دیا۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اب وہاں اس بچے کے ساتھ وہ رہ رہی تھی، وہاں ایک قبیلہ، یمن کا قبیلہ جرہم، وہاں سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا پرندے اڑتے ہوئے دیکھے وہاں۔ یہ پرندے تو وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے، کوئی ہریالی ہوتی ہے، کوئی اس کا انتظام، یہاں تو آج تک کبھی ہم نے کوئی پرندوں کو اڑتے نہیں دیکھا، یہ کیسے؟ تو وہ قافلہ سیدھا جانے کی بجائے مڑ کے ادھر کی طرف کو چل پڑا کہ دیکھے تو صحیح یہاں کیا ہے۔ جب وہاں آئے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے، بڑھیا ہے، اس کی گود میں چھوٹا سا بچہ ہے اور وہاں پانی کا انتظام ہے۔ بہت حیران ہوئے کہ آج تک تو کبھی سنا نہیں تھا، یہ پانی کہاں سے آ گیا۔ خیر پوچھا ان سے، پھر انہوں نے اجازت مانگی کہ کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم یہیں پڑاؤ ڈال لیں، اپنا قبیلہ یہیں آباد ہو جائے؟ انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم یہاں ٹھہر دو، لیکن اس پانی کو تم استعمال کر سکتے ہو، اس کے مالک تم نہیں بنو گے، ملکیت نہیں ہوگی یہ تمہاری، تو تم اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ خیر وہ قبیلہ وہاں آباد ہو گیا، قبیلہ جرہم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے اجازت مانگی کہ میں جا کے اپنی بیوی کو، بچے کو دیکھوں۔ گئے اور اللہ نے اجازت دی، لیکن یہ کہا کہ بھی وہاں پہنچ جاؤ، جاؤ دیکھ کے آ جاؤ، لیکن سواری سے نیچے نہیں اترنا، وہاں نیچے نہیں اترنا، راستے میں جہاں چاہے اترو۔ وہاں پہنچ گئے، جب پہنچے تو دیکھا کہ بیوی بھی ماشاءاللہ خیریت سے، بچہ بھی ہے۔ تو اب اہلیہ نے کہا کہ آپ نیچے تشریف لائیں، میں آپ کے لیے کچھ کھانا بناؤں، کچھ آپ کی خدمت کروں۔ تو میں کہ نیچے اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ لبیک اللہم لبیک، پانی لے کے آئیں، کہا کہ آپ کے پاؤں تو دھو سکتی ہوں جس میں مٹی پڑی، کہاں اس کی اجازت ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہیں سے واپس آ گئے۔ ماشاءاللہ ساتھی بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، جماعت 7 مہینے کی جماعت گئی دوسرے ملک میں،
4 مہینے لگا کے ایک ساتھی واپس آیا، مسجد میں پہنچا، کہتے ہیں سفر سے آؤ تو سیدھے مسجد میں آؤ، یہ بھی سنت ہے، سنت ہے، سفر سے آدمی آئے تو مسجد میں آئے۔ اب مسجد میں ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کچھ کارگزاری سنی اور ساتھ ہی مکی مسجد والوں کی طرف سے پیغام آ گیا کہ بھئی یہ جماعت آسٹریلیا میں کام کر کے آئی، بہت اچھا کام کیا انہوں نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ بھائی ان سے یہ درخواست کریں کہ اگلا تقاضا فوری طور پر آیا ہے حضرات کی طرف سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اسی جماعت کو جو ہے اب آسٹریلیا کی بجائے اس کو جو ہے انڈونیشیا بھیج دو، اس جماعت کو، اسی جماعت کو یہیں سے بھیج دو، فوری تقاضا ہے۔ مشورے والوں نے کہا، مسجد کی جماعت کے ساتھیوں نے کہا کہ بھئی آپ ایسے کر لو، اپنے ذرا گھر پہ چلے جاؤ اور دروازے سے جا کے اہلیہ کو بتا کے آ جاؤ، کہ بچوں کو بتا کے آ جاؤ میں خیر خیریت سے ہوں اور میری اگلی تشکیل ہو گئی ہے۔ کیا کہیں گے ہم سارے؟ بھئی اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے، دین میں اتنی سختی نہیں ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ اکبر۔ وہاں کیا لبیک اللہم لبیک، جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کریں گے، جو اللہ کا حکم ہے اس پہ چلیں گے۔ اب وہاں سے واپس آ گئے، پھر کچھ عرصہ گزرا، ایک دن ابراہیم علیہ السلام سے یعنی وہ بیٹے سے محبت تو ہوتی ہے، کسی بچے کو روتا دیکھیں تو روتا ہوا اسماعیل سامنے، بچے کو ہنستا دیکھیں کھیلتا دیکھیں تو ہنستا ہوا اسماعیل آنکھوں کے سامنے۔ اللہ نے کہ بھئی ابراہیم اتنا تعلق اولاد سے، اتنا تعلق، محبت ہوتی ہے اولاد سے، فطری ہے، اللہ کا نظام ہے۔ اچھا جاؤ جا کے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے آ جاؤ۔ اللہ اکبر، کوئی بات نہیں آگے، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ وہاں سے چلے، اہلیہ سے بات کی کہ بھئی بیٹے کو ذرا تیار کر دو، اس کو ایک دوست ہے اس سے ملانے کے لیے لے جانا ہے۔ اچھا ان کا خیال یہ تھا، حاجر علیہ السلام کا خیال تھا کہ ہوگا کسی بستی میں کوئی ان کا جاننے والا، وہاں لے جانا چاہتے ہیں، ظاہری مطلب تو یہ بنا، اور ابراہیم علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ میرا دوست ہے اللہ، میں اللہ کا خلیل ہوں، میرا دوست اللہ ہے اور میں اس کو اللہ سے ملانے لے جا رہا ہوں، اور اللہ سے آدمی اس وقت تک نہیں ملتا جب تک جو ہے دنیا سے رخصت نہ ہو جائے، تو میں اس کو ذبح کرنے لے۔ ان کا اندر کا مطلب یہ تھا، ظاہر مانی وہ یہ سمجھی۔ خیر تیار کر دیا انہوں نے، بیٹے کو ساتھ لیا، لے کر چل پڑے۔ جب چلے یہاں سے تو راستے میں ابراہیم علیہ السلام نے ساری بات اسماعیل علیہ السلام کو سنائی، ان کو بتایا کہ دیکھو اس طرح سے مجھے اللہ نے حکم دیا، غالباً 10-12 سال کی عمر تھی اس وقت، کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، فانظر ماذا ترى، بیٹا تو بھی دیکھ لے، تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا خیال ہے۔ اب جو بیٹے نے جو جواب دیا وہ ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ اس کو پورا کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر والا ہمت والا پائیں گے، میں چھوڑ کے نہیں بھاگوں گا، آپ گھبرائیں۔ دیکھو میرے بھائیو، تربیت اللہ کرتے ہیں، تربیت اللہ کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے کام میں لگیں گے اللہ ہمارے کام میں لگ جائے گا، جو اللہ کے دین کے کام میں لگے گا اللہ پاک اس کے کام میں لگ جائے گا۔ جن بچوں کے سر پہ باپ نہیں ہوتا وہ بگڑ جاتے ہیں۔ اس بچے کو کس نے ایمان سکھایا، اس بچے کو کی تربیت کس نے کی؟ جب اللہ کے کام میں لگ گئے اللہ پاک ان کے کام میں لگ جائے گا، اللہ ان کی اولادوں کی، ان کی نسلوں کی تربیت کرے گا، ان کی حفاظت کا، ان کی پرورش کا انتظام کرے گا اللہ پاک۔ اب لے کے چلے، راستے میں وہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام انگلی پکڑی ہوئے ساتھ جا رہے ہیں، کیسا محبت کا منظر ہے۔ سامنے شیطان اس پہ زمین سے نکلا، اسماعیل علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تیری گردن جو ہے یہاں سے کٹے گی اب یہاں، اور تجھے ذبح کرے گا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان وہ دیکھیں وہ کیا ہو گیا، ایک شیطان ہے مردود، اس کو مارو، اس کو پتھر مارے۔ آگے بڑھے، پھر دوبارہ نکلا، پھر اس نے یہ اشارہ کیا کہ دیکھو تیری گردن کٹے گی، اب تجھے بھاگ جا یہاں سے، چھوڑ بھاگ جا۔ پھر کہا ابا جی یہ مارو پتھر اس کو۔ پھر آگے تیسری دفعہ پھر نکلا، کہا پھر مارو پتھر اس کو۔ مکہ سے جب مینا کی طرف کو آتے تو وہاں اب شیطان یہاں سے تو مایوس ہو گیا کہ یہ بچہ جو ہے یہ تو میرے قابو میں نہیں آ رہا، وہاں سے چلا گیا ایک بڑھیا کی شکل میں حضرت
हाजरा अलैहिस्सलाम के पास, उनसे जाके कहा कि रोना शुरू कर दिया, बैंड डालने शुरू कर दिया कि अरे तू तो उजड़ गई, तेरी तो गोद उजड़ गई, तेरा तो सब कुछ लट गया, तेरा क्या हुआ क्या हुआ, बस तेरा बेटा जो है वो उसको जो इब्राहिम उसको जान से मार देगा, उसको ज़िबा कर देगा। भाई कैसे हो सकता है? अब अल्लाह यानी तो बाप है, बाप कभी बेटे को कत्ल करता है, बेटे को ज़िबा करता है? ये कभी हो सकता है? नहीं नहीं, वो जरूर उसको कत्ल करेगा, उसको जरूर ज़िबा करेगा। भाई नहीं हो सकता, वो तो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के नबी हैं, और नबी तो यानी सैकड़ों बाप से ज्यादा शफीक होता है, कैसे ये नहीं होगा? नहीं नहीं, अल्लाह ने उसको हुक्म दिया है, इसलिए इब्राहिम उसको, अच्छा अल्लाह ने हुक्म दिया है और तू अल्लाह के हुक्म से रोकने वाली तू आ गई, हाँ तू यकीन शैतान है, भाग यहाँ से, मरदूद शैतान यहाँ से निकल जा। अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मेरे बेटे को इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने हाथ से ज़िबा कर दे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। हाजरा अलैहिस्सलाम भी आइए, इसलिए कहते हैं घरों पर भी मेहनत करनी चाहिए, अपनी औरतों पर, अपने बच्चों पर, उनको भी ईमान सिखाना, उनको भी अल्लाह की इताअत सिखाना, उनको भी अल्लाह के सामने झुकना, अल्लाह की फरमाबरदारी, अल्लाह की बंदगी सिखाना। और फरमाते थे कि तबलीग का खुलासा क्या है कि हर मुसलमान में ये बात पैदा हो जाए कि मुझे अल्लाह पर जान कुर्बान करनी है, मुझे अल्लाह की माननी है, हजूर के तरीके पर माननी है। हम मेरे भाइयों, एक एक मुसलमान में ये बात पैदा करें कि देखो हमने अल्लाह की माननी है और अल्लाह के रसूल के तरीके पर माननी है। हमने ताजर में ये बात आए, जिम्मेदार में ये बात आए, हाकिम में ये बात आए, मफहूम में ये बात आए, फकीर में ये बात आए, मालदार में, गरीब में, हर एक के अंदर ये बात आ जाए कि हमने अल्लाह की माननी है और हुजूर के तरीके पे माननी है, अल्लाह की माननी है, हुजूर के तरीके पर माननी है। इस पे हर एक को एक एक के पास जाके उसको पे तैयार करना कि देखो हमें हमारा कोई काम नहीं है, वह अल्लाह पे हमने जान लगानी है, ऐसे जान कुर्बान करनी है जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 बरस जान कुर्बान की, इस तरह जान कुर्बान करनी है अल्लाह पर, अल्लाह के दीन पर। है अब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उनको लिटाया, छुरी रखी, जब ज़िबा करने लगे तो अल्लाह पर देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और इस्माइल अलैहिस्सलाम का किस्सा यहां खत्म हो गया। ये तो फिर अल्लाह पाक की कुदरत आगे जाहिर हुई, वो तो कामयाब हो गए पूरे। फिर अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत दिखाई, अब छुरी चला रहे हैं और गर्दन कट नहीं रही, और फिर अल्लाह पाक ने जो है आसमानों से मेंढा भेजा, उसको ज़िबा किया। कि इब्राहिम तूने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, कद सद्दक़्ता रुया, तूने अपने, यहाँ अल्लाह ने कहा फलम्मा अस्लमा, ये है मेरे भाइयों इस्लाम, ये है इस्लाम कि आदमी अल्लाह के नाम पर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए, अल्लाह के दीन पर, अल्लाह के नाम पर, जो अल्लाह का हुक्म होगा उसे हम पूरा करेंगे। फिर मेरे भाइयों इसमें इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर चले गए, फिर और फिर उनकी उसी कबीला जुर्हम में शादी हुई। उसी फरमाया कि भाई ये जो यमन वाले हैं ना जी, इनका भी हक है हमारे ऊपर, क्योंकि हमारी दादी जो थी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अहलिया वो यमन से थी और हाजरा अलैहिस्सलाम के मिस्र से थी, इसलिए मिस्र वालों का भी हमारे ऊपर हक है। तो खैर मेरे बुजुर्गों भाइयों, अब वो बड़े हुए, शादी हुई और उसके बाद फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक दिन घर तशरीफ लाए, वहां सफर करके आए तो उनकी अहलिया घर में थी। उन्होंने पूछा कि इस्माइल कहाँ हैं? कहने लगी कि वो कहीं बाहर गए हुए हैं। तो पूछा कि जिंदगी कैसी तुम्हारी गुजर रही है? ये नहीं बताया कि मैं उसका बाप हूं, लगे कि बस क्या करें ना, उसमें कुछ खाने को कुछ नहीं होता, कभी कोई शिकार करके ले आते हैं, कोई मिल जाता है, वरना जो है ना कोई ढंग का पीने को नहीं, कोई पहनने को नहीं, कुछ भी, बस ऐसे गुर्बत में कसम पुरसी में जिंदगी गुजर रही है, कुछ भी नहीं हमारे पास। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने से कहा कि जब वो इस्माइल आए ना शिकार से, तो उनको कहना कि फलां शख्स आया था और वो ये कह गया है कि अपने घर की चौखट बदल लो। बहुत अच्छे। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम वापस आए तो उन्होंने पूछा कि कोई आया था? कहा कि ऐसे एक बड़े मियां आए थे और वो ये कह गए हैं। कहा कि इसका मतलब ये है, वो मुझे कह के गए हैं कि इस औरत को तुम तलाक दे दो, अच्छा तुम आज से फारिग हो। है कि ऐसी नाशुक्री औरत अल्लाह वालों के घर में, वो तो बर्दाश्त करते हैं, सब्र करते हैं, मैं कि तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। उसके बाद फिर
کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آئے تو دوسری شادی ہوئی تھی. جب وہ گھر میں پوچھا اہلیہ سے کہ جی اللہ کا شکر ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس میں جو اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں سب موجود ہیں، اللہ کا فضل ہے. ہاں کبھی کبھی جو ہے شکار کا گوشت بھی مل جاتا ہے تو یہ زمزم پیتے ہیں، اس سے اللہ پاک ہر قسم کی ضرورتیں اللہ پوری کرتے ہیں. رہا کہ ہاں بھی یہ چوکھٹ مضبوط ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس کو پیغام دے دینا، اس وقت بھی موجود نہیں تھے، کہ اس کو پیغام دے دینا کہ بھئی یہ چوکھٹ تمہاری بہت اچھی ہے، اس کو محفوظ رکھنا، اس کو محفوظ رکھنا. تو خیر اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، پھر اللہ پاک نے حکم دیا کہ ابراہیم آپ اور اسماعیل دونوں مل کے بیت اللہ کی تعمیر کریں. بیت اللہ کی تعمیر فرشتے کو بھیجا، اس نے وہ جو بنیادیں جو گم ہو گئی تھیں وہ آ کے بتائیں، طوفان نوح میں جو گم ہو گئی تھی وہ بنیادیں جو ہے وہ دکھائیں. اس پہ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے وہاں تعمیر شروع کی بیت اللہ کی. اور آج بھی وہ حج پہ جاتے ہیں، بیت اللہ پہ طواف کرتے ہیں تو وہاں مقام ابراہیم، وہاں ابراہیم وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام اس کی تعمیر کرتے تھے، وہ پتھر اونچا نیچے ہوتا تھا اور ساتھ ساتھ اوپر ہوتا تھا. اس پتھر پہ ان کے پیروں کے نشان آج بھی موجود ہیں ابراہیم علیہ السلام کے. تو میرے بھائیو بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی. جب تعمیر ہوئی تو اب اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی اور کہ اللہ نے فرمایا کہ میں ساری دنیا کو بلاؤ کہ یہاں آ کے اس بیت اللہ کا حج کرے. یا اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ تو آواز لگانا تمہارا کام، پہنچانا ہمارا کام، تم آواز لگاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی کہ سب اس گھر کی زیارت کے لیے آؤ. تو اللہ کی شان ہے، اللہ پاک نے اس آواز کو ساری دنیا میں پہنچا دیا. جی اگر آج کا انسان اس پہ فخر کر رہا ہے کہ جی میں یہاں بولتا ہوں ساری دنیا میں ایک ہی وقت میں آواز سنی جاتی ہے، تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، اللہ نے ساری دنیا میں اس آواز کو پہنچا دیا. پھر صرف اتنا نہیں بلکہ عالم ارواح میں اس کو پہنچا دیا. جو روحیں ابھی تک دنیا میں آئی نہیں تھی، آئندہ آنا انہوں نے، جس روح نے اس آواز پہ لبیک کہا، جتنی دفعہ لبیک کہا اتنی دفعہ ان کو حج کی توفیق ملے گی، جتنی دفعہ لبیک کہا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ آپ کو قربانی پسند ہے، ایک گھرانے نے قربانی کی، آپ سے درخواست ہے کہ آپ پوری امت ایسی پیدا کر دیں جو اسی طرح سے دین کے لیے قربانیاں کرنے والی ہو، اور اے اللہ ان کے اندر ایسے نبی پیدا فرما دیں جو ان کو دعوت بھی دیں، جو ان کا تزکیہ بھی کریں، جو ان کو علم بھی سکھائیں. اے اللہ ایسے نبی ان کے اندر پیدا فرما دیں، اے قربانیوں والی امت پیدا کر دے، اور پھر اللہ ان کے لیے پھلوں کا انتظام کر دے، ان کو امن عطا فرما دے. ابراہیم علیہ السلام نے وہاں دعائیں مانگی، اسماعیل علیہ السلام نے دعائیں مانگی. اور میرے بھائیوں اللہ پاک نے ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پہلے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور پوری امت اللہ نے ایسی پیدا فرما دی جو کہ اسی طرح سے قربانیاں کرنے والی. اور میرے بھائیوں جس بیت اللہ پر ایک گھر کی پرورش کا، ایک گھرانے کی پرورش کا انتظام نہیں تھا، اللہ پاک نے اس گھرانے میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اربوں کی پرورش کا انتظام کر دیا ہے کہ نہیں؟ معاملہ آج جو پھل دنیا میں کہیں نہیں ملے گا بیت اللہ پہ ملے گا، وہاں مکہ مکرمہ میں ملے گا. تو اللہ پاک نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی پرورش کا انتظام اللہ نے اسی بیت اللہ پر کر دیا. میرے بھائیوں تو بڑے پیمانے پر اللہ کی قدرت وہاں بیت اللہ پر دوسرے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر. قربانی تو ہوئی لیکن میرے بھائیوں آج جتنے اعمال وہاں ہیں اس بیت اللہ پہ، جتنے اعمال ہیں، وہاں کا طواف ہے، وہاں کی وہ صحیح ہے، اسی طرح زمزم ہے، اس پہ جو جتنی دعائیں مانگتے ہیں یہ سب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے کو اجر مل رہا ہے، اس کا ثواب مل رہا ہے. تیسرے موقع پر جس میں بڑے پیمانے پر اللہ کی قدرت بیت اللہ پر ظاہر ہوئی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی اسی سال میں، اس موقع پر یمن کا ایک بادشاہ تھا، ابرہا اس کا نام تھا. اس نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہاں سے بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں، مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں،
اور یہاں کے وسائل، یہاں کا مال ادھر لے کے جاتے ہیں، وہاں خرچ کرتے ہیں. اس لیے اپنے وسائل کو یہیں رکھنا چاہیے، باہر کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کے بھائی رب تو اللہ ہیں، پالنے والے اللہ ہیں بھائی، اس سے اس کا کوئی سروکار نہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں اس کا. تو اب وہ روکنا چاہیے ان کو کہ وہاں کیوں جاتے ہیں، یہیں خرچ کریں، یہیں رہیں. اس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا جی ایسے کریں جیسا وہاں ایک گھر بنا ہوا ہے ایسا ہی گھر یہاں بھی ایک بنا دیتے ہیں. یمن میں بھی گھر بنا دیا، بہت اچھا، اعلان کر دیا پوری مملکت میں، پورے یمن میں اعلان ہو گیا کہ آئندہ آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے یہاں ایک گھر بنایا ہے اسی طرح کا، اس سے زیادہ اچھا گھر ہم نے بنا دیا ہے، تو آئندہ آپ لوگ یہیں طواف کریں، یہیں اسی گھر کی عبادت کیا کریں، آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی نہیں آیا، پھر اعلان ہوا، کوئی نہیں آیا. کئی دن تک اسی طرح ہو گیا، بادشاہ بھی پریشان، وزیر بھی پریشان. ایک دن کیا ہوا کہ رات کے وقت میں 2-3 نوجوان اندر گئے، اندر خوب پیشاب پخانہ کر کے آ گئے، اور یہ سمجھایا، یہ بتایا کہ یہاں ہم عبادت کرنے کے لیے تو نہیں آئیں گے، ہاں پخانہ کرنے کے لیے ضرور آئیں گے یہاں پر. اس سے جب اس کو خبر ملی تو غصے میں آ گیا، بہت ناراض ہوا. کیا کریں؟ اس کے وزیروں نے اگلا مشورہ دیا. مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ آدھا پاگل تو آدمی حکومت کے نشے میں ہو جاتا ہے، آدھا پاگل، اور باقی جو تھوڑی سی عقل ہوتی ہے وہ اس کے وزیر مشیر اس سے لے لیتے ہیں. ہاں جی. تو اب وہ مشورہ کیا ان سے، انہوں نے کہا جی ایسے کریں، اس گھر کی عبادت اس وقت ہوگی جب آپ اس بیت اللہ کو گرائیں گے. اب یہ عقل نہیں، یہ سمجھ نہیں کہ وہ بیت اللہ تو قربانیوں سے وجود میں آیا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ان کے پورے گھرانے کی قربانیاں، اس کی وجہ سے وہ بیت اللہ جو ہے وہ تعمیر ہوا، اس کو تم کیسے گرا سکتے ہو؟ تو ایک ہے مال کی بنیادوں پہ چلنا، حکومت کی بنیادوں پہ چلنا. دل حکومتیں نہیں پلٹ سکتی، مال کی وجہ سے دلوں کو نہیں پلٹا جا سکتا، دل تو قربانیوں سے پلٹتے ہیں. اور دل جب مشقتوں کے ساتھ دین کا کام کیا جاتا ہے اور قربانیوں کے ساتھ دین کا کام کیا جاتا ہے، اس سے اللہ پاک دلوں کو پلٹتے ہیں. دلوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ہاں ان کی مانو، ان کے پیچھے چلو. وہ پورے گھرانے کی قربانیاں، اس پہ اللہ پاک نے بیت اللہ کو اس کی تعمیر کروائی ان سے. اب چلا وہاں سے. اس زمانے میں سب سے بڑی جو قوت ہوتی تھی وہ ہاتھیوں کا لشکر تھا. ہاتھیوں کا لشکر لے لیا اس نے کہ اب جا کے بیت اللہ کو گرانا ہے. وہاں سے چلا، چلتے چلتے وہاں جب مزدلفہ کے پاس پہنچے، وادی محصر اس سے پہلے وہاں پہنچے تو اس کے آدمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ان کے کچھ اونٹ پکڑ لیے اور پکڑ کے لے آئے. عبد المطلب کو پتا چلا کہ اس طرح سے ابرہہ آیا ہے اپنی فوجوں کے ساتھ بیت اللہ کو گرانے کے لیے. بیت اللہ کے سردار تھے وہاں کے. انہوں نے پتا چلا کہ بھی اس کے آدمیوں نے ان کو اونٹ پکڑ لیے. وہاں سے وہ آئے، آ کے کہا کہ بات کرتا ہوں ابرہہ سے. ابرہہ کے آدمیوں نے بتایا کہ اس طرح مکہ کے جو سردار ہیں عبد المطلب وہ آئے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے. ابرہہ کا خیال یہ تھا کہ وہ آئے ہوں گے کہ مجھے روکے، منع کرے کہ تم کیوں حملہ کرنے کے لیے آئے ہو یہاں پر، بیت اللہ ہے اس سے. تو اب وہ آئے، جب بیٹھے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تیرے آدمیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، تیرے آدمیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، ان سے کہو کہ میرے اونٹ واپس کریں. اس نے آدمیوں کو بلایا تھا بھی ان کے اونٹ واپس کر دو، یہ سردار ہیں یہاں کے، اونٹ واپس کر دیے. اس نے اگلی سوال پوچھا، اگلی بات پوچھی اس نے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں یہاں بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا، آپ جانتے ہیں، اور آپ نے مجھ سے بیت اللہ کی کوئی بات نہیں کی، آپ یہاں کے سردار ہیں، آپ مجھ سے اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں. اس پہ فرمایا انہوں نے، کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، اس گھر کا بھی رب ہے، اس کا مالک بھی ہے. وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، بہت اچھی طرح جانتا ہے. میرے بھائیوں، جب باطل کا جب موت آتی ہے تو بیت اللہ پہ اس کے خلاف منصوبے بنانے شروع کر دیتا ہے.
اس پہ تدبیریں اپنی چلانی شروع کر دیتا ہے. تو کیا اس کا بھی رب ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنی بہت اچھی طرح جانتا ہے. خیر وہ اپنے اونٹ لے کے آگے، اس کا قافلہ آگے بڑھا، تھوڑا سا آگے بڑھے تو سمندر کی طرف سے وہاں سے چھوٹے چھوٹے پرندے آئے، ابابیل، اور ان پرندوں کے منہ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں، پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں. ہاتھیوں کا لشکر، اللہ نے اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی مقابلے پہ ہاتھی نہیں بھیجے، کوئی اللہ پاک نے کوئی مقابلے پر کوئی جانور نہیں بھیجے، کوئی کتے، کوئی بھیڑیے نہیں بھیجے، چھوٹے چھوٹے پرندے. اچھا پرندوں کو بھی یہ نہیں کہا کہ ان کی آنکھوں میں پنجے ہی مار دو، یہ بھی نہیں کیا، بلکہ پرندوں کے منہ میں چھوٹے چھوٹے سے کنکر. اور وہ پرندے اوپر آئے اور ایک کنکر اوپر سے گراتے، جو فوجی، جو سپاہی اس کے سر پہ گرتا، اس کی لوہے کی ٹوپی کو کاٹتا، پھر اس کی کھوپڑی کو کاٹتا، اس کے جسم کو کاٹتا، وہاں سے گزر کے ہاتھی کے جسم میں داخل ہوتا، ہاتھی کو کاٹتا اور زمین پہ جا کے دھس جاتا. اور تھوڑی دیر میں وہ سارا ہاتھیوں والا لشکر، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے اس ہاتھیوں والے لشکر کے ساتھ کیا کیا؟ ایسے کر دیا کہ جیسے جانور گھاس کو چر کے چپا کے تھوک دیتا ہے، ایسے کر دیا اس کو. میرے بھائیو، اللہ کی قدرت آج بھی اسی طرح سے موجود ہے. تو اللہ پاک نے اس ہاتھیوں والے لشکر کا صفایا کر دیا. اور میرے بھائیو، تیسرے موقع پر اللہ کی قدرت یہ ابرہہ کے واقعے میں ظاہر، بڑے پیمانے پر ظاہر، بڑے پیمانے پر، کہ جو بیت اللہ کے اس کے خلاف وہ منصوبے بنائے گا، اللہ پاک اس کے ساتھ اس طرح سے انتظام کرے گا. میرے بھائیو اور بزرگوں، چوتھا موقع، جس موقع پر اللہ کی قدرت بڑے پیمانے پر ظاہر ہوئی بیت اللہ پر، کہ وہاں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اسی مکہ مکرمہ میں، اسی بیت اللہ. اب تو وہ گھر جو ہے وہ بیت اللہ کے اس بیچ میں آ گیا ہوا ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. تو آپ جب پیدا ہوئے تو یتیم، والد کا آپ کی پیدائش سے پہلے انتقال ہو گیا. 6 سال کی عمر ہوئی تو والدہ آمنہ رضی اللہ عنہا، ان کا بھی انتقال ہو گیا. 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا بڑی محبت کرتے تھے، یعنی چونکہ سردار تھے، ان کے لیے ایک قالین بچھا ہوتا تھا بیت اللہ کے ساتھ، اس سے سہارا لگا کے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ وہاں بیٹھا کرتے تھے. کسی کو اس قالین پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ یہ میرا بیٹا جو ہے بھائی اس کو کوئی نہیں روکے گا، وہ وہاں بیٹھا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا وہ بہت شفقت اور محبت سے پرورش کرتے تھے. 8 سال کے ہوئے تو دادا کو بھی اللہ نے لے لیا، وہ بھی انتقال کر گئے. اب یتیم بچہ، نہ باپ نہ ماں نہ دادا. عام طور پر یتیم بچے بگڑ جاتے ہیں جن کا باپ سر پہ نہ ہو. اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کے بچے کی بھی تربیت فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کیسی تربیت فرمائی. اب چچا نے پرورش میں لے لیا، ابو طالب نے، انہوں نے پرورش میں لیا. گھرانہ عیالدار تھا، غریب تھے، تو اس کا کچھ اتنا کافی نہیں ہوتا تھا گھر میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر میں 8-10 سال کی، 10-12 سال کی عمر میں مانتے ہیں کہ تھوڑی سی اجرت کے لیے میں بکریاں چرایا کرتا تھا، بکریاں چراتا تھا تاکہ کچھ گھر کا گزارا ہو جائے. اب میرے بھائیوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے، آپ نے 40 سال ان کے بیچ میں گزارے، اور زندگی ایسی گزاری آپ نے، آپ کے اخلاق ایسے شاندار، یعنی آپ امین ہیں، صادق ہیں، ساری قوم اپنے مسائل آپ کے پاس لے کر آتی ہے. بیت اللہ کی دوبارہ جب تعمیر کرنے لگے
تو اس میں تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا اور ہر قبیلہ کہے کہ وہ جو حجر اسود ہے ہم لگائیں گے، دوسرا قبیلہ کہے ہم لگائیں گے، تیسرا کہے کہ اتنے میں جو صبح جو سب سے پہلے بیت اللہ پہ آئے گا اس سے فیصلہ کروائیں گے۔ اگلے دن صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، دیکھا کہ وہ محمد آ گئے، یہ صادق ہے، امین ہے، یہ سب سے اچھا فیصلہ کریں گے۔ ایسے معروف تھے، ہر جھگڑے میں آخر میں ان سے پوچھ لیتے تھے، اور دشمن بھی کہتے کہ بھی یہ سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے قبائل کو، جتنے قبیلے تھے ان کے کہا کہ بھی تم ایسے کرو، تمہارا ایک ایک آدمی آ جائے، ہر قبیلے کا سردار آگے آ جائے، ایک چادر کے اوپر اس حجر اسود کو رکھ دیا، کہا کہ سب اٹھا کے لے چلو وہاں پر۔ سب نے اٹھا کے لے آئے وہاں پر، اور آپ نے پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو وہاں پر لگا دیا۔ کہ ایسا شاندار فیصلہ کہ سب کو اس میں مطمئن کر دیا، سب کو ایسے۔ لیکن میرے بھائیوں، صرف اس سے لوگوں کی زندگیاں نہیں بدلی، اس سے لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اس سے لوگوں نے اپنے کفر کو نہیں چھوڑا، کیونکہ اسلام جو پھیلتا ہے وہ دعوت سے پھیلتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ دعوت سے زندگیاں بدلتی ہیں، دعوت کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوں گی، نماز بھی ہے، ذکر بھی ہے، اخلاق بھی ہیں، یہ سب چیزیں دعوت کے ساتھ ہے۔ دعوت زندگیوں کو بدلتی ہے، دعوت زندگیوں کو پلٹتی ہے۔ صرف اخلاق سے اسلام نہیں پھیلتا، اخلاق معمول ہوتے ہیں، لیکن جو زندگیاں جو بدلیں گی وہ دعوت سے بدلیں گی۔ ہمارے یہ بستی میں مسجد میں 20 آدمی ہیں 3 چلے لگائے ہوئے، 40 آدمی 3 چلے لگائے ہوئے، اگر یہ روزانہ دعوت دیں، روزانہ گشت کریں، روزانہ ملاقاتیں کریں، کئی 100 آپ کے ہاں تو کراچی میں 300 آدمی ایک مسجد میں موجود ہیں، اگر یہ روزانہ دعوت دے، روزانہ گشت اور ملاقاتیں کریں، دنوں میں اللہ پاک پوری فضا کو بدل دے۔ دعوت سے زندگیاں بدلتی ہیں، دعوت سے لوگ پلٹتے ہیں۔ تو خیر 40 سال آپ نے بیچ میں گزارے، اور لوگوں کو اعتماد بھی، اور ایسے امین ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں۔ اس کے بعد ایک پریشانی رہتی تھی آپ پر کہ یہ کیا حالات چل رہے ہیں، بچوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں، بچیوں کو، اور آپس میں لڑائی شروع ہوتی ہے، کئی سال تک لڑائی چلتی رہتی ہے۔ ان سب کو دیکھ کے پریشان ہوتے تھے، جتنے بھی سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں حالات کو دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ وہاں غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے، اور وہاں کئی ہفتے تک وہاں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، بیت اللہ کو دیکھتے رہتے دور سے، اور کھانا بھی ساتھ لے جاتے۔ اور خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے نکاح میں تھیں، پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی بھیجی۔ جب 40 سال کے ہوئے آپ کو نبوت ملی، جب آپ کو نبوت ملی تو آپ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے آپ کو اس کے جب پہلی وحی اتری اقرا، تو اس کے بعد پھر آپ گھر تشریف لائے، اپنی اہلیہ کو سارا واقعہ سنایا، اور گھبراہٹ تھی، اس کی وحی کا ایک پریشانی تھی، تو انہوں نے تسلی دی کہ جی آپ گھبرائیں نہیں، آپ تو ایسے اونچے اخلاق والے ہیں، بیواؤں کا خیال کرتے ہیں، یتیموں کی پرورش کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ایسے اونچے اخلاق والوں کو اللہ ضائع نہیں کیا کرتا، آپ گھبرائیں نہیں۔ اور کو ساتھ لے کے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس چلی گئیں۔ انہوں نے ساری بات سنی، ان کا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور یہ میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ وہی نبی ہے جن کی خوشخبری، جن کی خبریں ہمیں پرانی کتابوں میں ملی، وہ پرانی کتابوں کے عالم تھے۔ اب وہاں تھوڑی سی جو بات ہوئی، خدیجہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے آدمی جو ایمان لائے ہیں وہ ورقہ بن نوفل ہیں، فوراً ایمان لے آئے۔ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضور کو تسلی بھی دی، اور جب وہ چچا زاد بھائی سے بات ہوئی اور دعوت بھی دی، اور وہ بھی ایمان لے آئے، تو دوسرے آدمی ایمان لائے حضرت ورقہ بن نوفل۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ذمہ داری دی، پوری دنیا میں اللہ کے کلمے کو پھیلانا ہے، پورے عالم میں اللہ کے کلمے کو پھیلانا ہے، اور ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کے سامنے جھکانا۔ صرف یہ نہیں اس زمانے کے، صرف عرب نہیں، قریش نہیں، صرف بلکہ ساری دنیا کے انسان اور قیامت تک کے آنے والے انسان، سب کو اللہ کی اطاعت پہ، اللہ کی بندگی پہ لانا، اللہ کے احکامات پہ چلنے والا بنانا، اللہ کے مرضی پہ زندگی گزارنے والا بنانا، اس کی محنت، اس کی ذمہ داری حضور پہ ڈال دی گئی۔ اب کوئی اسباب
بھئی ایک آدمی کو کوئی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، کوئی فوج، کوئی ہتھیار، کوئی مال، کوئی عملہ دیا جاتا ہے، کچھ نہیں ہے ساتھ، دو کام دے دیے، اٹھیے، کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، لوگوں کو دعوت دیجیے۔ اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور دوسرا کام کیا دیا؟ اٹھیے راتوں کو، آدھی رات، کچھ کم کچھ زیادہ، اور اللہ سے مانگیے، دعوت اور دعا، دعوت اور دعا، دعوت اور دعا۔ اللہ پاک نے دو کام دیے۔ آپ نے چپ کے دعوت دینی شروع کی، انفرادی طور پر محنت کرنی شروع کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایمان لے آئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے، حضرت زید بن حارثہ ایمان لے آئے۔ کرتے کرتے انفرادی طور پر دعوت چلتی رہی، اور جو ایمان لاتا وہ دعوت دینے میں لگ جاتا ہے، جو ایمان لاتا وہ دعوت دینے میں لگ جاتا ہے، جو ایمان لاتا وہ اللہ کی طرف بلانے میں لگ جاتا ہے، انفرادی طور پر۔ 3 سال تک چپ کے بات چلتی رہی۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے حکم ملا کہ آپ اب قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ آپ صفا پہاڑی پر چڑھے، بلایا قبیلے والوں کو، بلایا، ان میں بات کی، ان کو دعوت دی، اور سب سے پہلے انکار کیا جس نے، وہ آپ کا سگا چچا ابو لہب، اس نے انکار کیا۔ پہلا پتھر اس نے مارا، پہلی گالی اس نے دی، اور پہلا دھکا اس نے دیا۔ اس کے لیے ہمیں بلایا تھا، اس کے لیے ہمیں آپ نے پھر دعوت دی، اعلان کیا۔ 7 آدمی ہیں جنہوں نے پہلے اعلان کیا ہے دعوت دی، پہلے چپ کے دعوت دی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، خباب رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ۔ یہ 7 آدمی تھے، اور جب دعوت دینی شروع کی علی الاعلان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ تو بڑے تھے، ان پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں تھا، اگرچہ بعد میں ان پر بھی ہاتھ ڈالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی اونٹ کی اوجڑی لا کے ڈال دی، کبھی گلے میں رسی ڈال کے کھینچ رہے ہیں، کبھی جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ بہادر کون ہے، انہوں نے کہ بہادر کون ہے، کہ جی آپ سب سے زیادہ بہادر ہے، کہا نہیں، مجھے وہ زمانہ یاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تھے، اور اتنے میں لوگ ان پر پل پڑے، کوئی ادھر سے مار رہا، کوئی ادھر سے مار رہا، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کے آپ کو بچا سکے۔ اتنے میں دور سے ابو بکر آتے ہوئے نظر آئے، کسی نے چلا کے کہا وہ تیرے ساتھی کو جان سے مار دینے لگے، دوڑے آئے اور آ کے بیچ میں گھس گئے، ایک کو ادھر گرایا، ایک کو ادھر دھکا دیا کہ کیوں مار رہے ہو اس کو، کیوں تم اس کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو، اس کا جرم یہ ہے، یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، اس لیے اس کو مارنا چاہتے ہو، اور بڑی مشکل سے بیچ میں سے بچا کے جو ہے نکال کے لے کے کیا۔ دعوت جب چلے گی تو میرے بھائیوں مسائل تو آئیں گے، مجاہدے ہوں گے اس میں، لیکن جب دعوت دے گا آدمی تو پھر اللہ پاک اس کا نتیجہ بھی نکالے گا۔ دعوت دلوں کو پلٹتی ہے، دعوت دلوں کو چیرتی ہے۔ آپ نے تو قربانیاں، مجاہدے، یہ دونوں حضرات، ان پر تو اب باقی جو 5 تھے یہ غریب مسکین۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا خباب رضی اللہ عنہ سے، اور بھی لوگ بیٹھے تھے، کہا کہ خباب ادھر آؤ، آپ میرے ساتھ آگے بیٹھ جاؤ۔ پاس بیٹھ گئے اور یوں کہا کہ آپ کے علاوہ کوئی یہاں بیٹھنے کا مستحق نہیں ہے اس جگہ میرے ساتھ بیٹھ، سوائے بلال گئے۔ خباب سمجھ گئے، کہنے لگے نہیں بلال بھی اس کے مستحق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہ میری کمر سے کپڑا ہٹا کے دیکھیں۔ جب کپڑا ہٹا کے دیکھا تو پیچھے گڑے پڑے ہوئے تھے۔ خباب یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی۔ کہنے لگے کہ میں نے جب دعوت دینی شروع کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، اسلام قبول کیا میں نے، وہاں تو یہ بنیاد تھی کہ جو اسلام قبول کرے گا وہ داعی بنے گا، جو اسلام قبول کرے گا وہ دعوت میں لگے گا، جو اسلام قبول کرے گا وہ اللہ کی طرف بلائے گا۔ یہ اس کی خصوصیت تھی مسلمان کی۔ آج وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمان ہو اور داعی ہو۔ یعنی تبلیغی جماعت، بھائی تبلیغی جماعت کوئی چیز نہیں ہے، تبلیغی جماعت کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی تبلیغ کوئی نہیں۔ ہر مسلمان تبلیغ والا، ہر مسلمان کی ذمہ دعوت کا کام ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کے راستے کی طرف، اللہ کی طرف دعوت دینا حکمت کے ساتھ، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ حضور کی نیابت میں ہر مسلمان اس کا ذمہ دار ہے۔ اب وہ
اب میرے بھائی حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جب دعوت دیتا تھا تو مجھے مارتے پیٹتے تھے، حتیٰ کہ ایک دن مجھے ٹانگوں سے پکڑا، بازوؤں سے پکڑا اور انگارے جلائے گئے کوئلے کی، اور دہتے ہوئے انگاروں کے اوپر مجھے ایسے لٹا دیا گیا، اور ان انگاروں کو بجھانے والی کوئی چیز نہیں تھی سوائے میرے جسم کا خون اور چربی۔ بلال کے ساتھ تو یہ نہیں ہوا، میرے ساتھ جو کچھ ہوا بلال کے ساتھ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بھی ہوا، لیکن یہ نہیں ہوا۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ تو مشقتیں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا اسی دعوت کی وجہ سے۔ حضرت عمار بن یاسر، حضرت سمیہ، ان کو ابو جہل کبھی مار رہا ہے، کبھی جو ہے وہ تو کبھی عتبہ کبھی شیبہ، آپ پاس سے گزرتے تو اس وقت میں کچھ آپ تسلی دیتے ان کو، کچھ کر نہیں سکتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے ساتھ اصبر یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، صبر کرو برداشت کرو، تمہارے لیے جنت کے وعدے، جنت کی خوشخبریاں تمہارے لیے، وعدے ہیں تمہارے لیے، اور کہ برداشت کرو، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، کچھ نہ کہو، برداشت کرو اور لگے رہو، دعوت دیتے رہو۔ آپ قرآن اترتا، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتے، حوصلہ بڑھاتے، نماز صبح و شام کی نماز اس کی ابتدائی شکل میں نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، نماز پڑھو، اللہ سے مانگو۔ تو جو ایمان لاتا وہ دعوت میں لگتا، جو ایمان لاتا وہ قرآن سیکھنے میں لگتا، قرآن پڑھ کے لوگوں کو دعوت دینے میں لگتا، جو ایمان لاتا وہ نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنے میں لگ جاتا، اللہ سے مانگنے میں لگتا، اور اخلاق بنتے گئے، برداشت کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ پھر میرے بھائیوں بزرگوں، کرتے کرتے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسکیم کو ساری دنیا میں چلایا۔ پھر آپ وہاں سے ہجرت کر کے وہاں مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ جب اللہ نے آپ کو سے پہلے معراج کا واقعہ ہوا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ لے کے چلے، بیت المقدس کی طرف کو لے کر گئے، راستے میں 4 جگہ نفل پڑے، اور جب وہاں پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام پوچھا کہ آپ نے معلوم ہے آپ نے کہاں کہاں نفل پڑے؟ کہا نہیں بتائیے۔ یعنی پہلی جگہ وہ یثرب ہے جو آپ کی آئندہ ہجرت کی جگہ ہوگی، وہاں آپ نے پڑھے۔ پھر وہاں سے جب آپ آگے چلے تو آپ نے وہاں 2 رکعت پڑھی جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی تھی، وہاں 2 رکعت پڑھی۔ پھر آگے آپ نے وہاں 2 رکعت پڑھی جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے کلام کیا تھا، شجر موسیٰ، وہاں آپ نے 2 رکعت پڑھی۔ اور چوتھی جگہ بیت اللہ جو عیسیٰ علیہ السلام جہاں ان کی ولادت ہوئی تھی، وہاں آپ نے 2 رکعت پڑھی۔ پھر بیت اللہ پہ آپ تشریف لے آئے، بیت المقدس پہ تشریف لائے، وہاں انبیاء کرام صفوں میں کھڑے ہیں سب، اور مصلی کی امام کی جگہ خالی ہے۔ اب سب انبیاء علیہ السلام انتظار میں ہیں کہ امامت کون کرائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ جو ہمارے علماء کرام ہیں نا جی، ہم ان کی قدر کریں، ان کو وہ نسبت حاصل ہے۔ دیکھو اللہ پاک نے ان کو بہت اونچا کیا ہے، جن کو اللہ نے مقام دیا ہم بھی ان کو مقام دیں، ہم بھی ان کو آگے رکھیں۔ نماز کا وقت آتا ہے، دن میں 5 دفعہ اللہ پاک ہمیں ایک بات سمجھاتے ہیں، 5 دفعہ دن میں کہ جی وہ اجی ڈاکٹر صاحب آپ ذرا پیچھے ہو جائیں، بریگیڈیئر صاحب آپ بھی ذرا پیچھے ہو جائیں، اجی مالدار صاحب، تاجر صاحب آپ بھی ذرا پیچھے، مولانا آپ آگے تشریف لائیے، آپ نماز پڑھا دیجیے۔ کیوں نہیں؟ دن میں 5 دفعہ اللہ پاک بتاتے ہیں کہ نہیں؟ تو ہم ان کی قدر کریں۔ خیر یہ تو ایسے بیچ میں بات آ گئی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو پکڑا، ان کو آگے مصلی پہ کھڑا کر دیا، اس لیے کہتے ہیں امام الانبیاء، امام الانبیاء، سارے نبیوں کے امام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے نماز پڑھائی، اس کے بعد پھر آپ معراج پہ آسمانوں پہ تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ پاک نے پوچھا کہ آپ ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں؟ کہا کہ یا اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اللہ جتنی عبادتیں ہیں، مالی بدنی قولی، وہ سبھی آپ کے لیے، ہم کیا لا سکتے ہیں آپ کے لیے؟ میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے ہمارے حبیب آپ پر سلامتی ہو، برکتیں ہوں، رحمتیں ہوں اللہ کی طرف سے۔ اور فوراً کیا فرمایا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ صرف میرے اوپر نہیں، میرے اوپر بھی اللہ، میرے اوپر بھی، اور جتنی انسانیت، جتنے نیک لوگ ہیں، جتنے اے اللہ جتنے نیک، ان سب کے اوپر آپ کی رحمت۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کے حبیب ہمیں وہاں جا کر نہیں بھولے، اور ہم یہاں اپنے کھیتوں میں، اپنی دکانوں میں، اپنے گھروں میں ہم اللہ کے رسول کو بھول گئے۔ اللہ کے حبیب یعنی
ویسے سمجھانے کے لیے دکاندار کے پاس آئے، کہتے بھائی مجھے یہاں جگہ دے دو۔ یا رسول اللہ مسجد میں تو آ کے آپ کو دیکھ لیں گے، اس دکان میں آپ کے لیے گنجائش نہیں میری۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ اگر یہاں آ گئے تو مجھے سچ بولنا پڑے گا، میں ملاوٹ نہیں کر سکوں گا، میں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکوں گا، میں کم نہیں توڑ سکوں گا، اس لیے آپ یہاں سے تو تشریف لے جائیے۔ اللہ کے رسول کھیت والے کے پاس جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں اجی یا رسول اللہ آپ مسجد میں پہنچ جائے، میں وہاں آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ اگر آپ میرے کھیت میں آ گئے تو میں تو سودی نظام پر میں بیج نہیں لے سکوں گا، میں جو ہے سودی قرضے پر میں کھاتے نہیں لے سکوں گا، میں تو عشر بھی مجھے روکنا ہے، مجھے تو عشر دینا پڑے گا۔ اگر آپ آ گئے آپ یہاں سے بھی تشریف لے جائیے، آپ یہاں سے بھی تشریف لے جائیے۔ اچھا مجھے اپنے گھر میں ہی جگہ دے دو یا رسول اللہ، اگر آپ میرے گھر میں آ گئے تو میرے گھر میں وہ جو خرافات ہے مجھے تو وہ ساری نکالنی پڑے گی۔ اگر آپ میرے گھر میں آ گئے تو مجھے تو گھر کے اندر بیوی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا پڑے گا، بچوں کا بھی مجھے اور والدین کی بھی مجھے خدمت کرنی پڑے گی، رشتہ داروں کے ساتھ بھی مجھے اچھا سلوک کرنا پڑے گا۔ میں تو زمین کے جھگڑے میں بہن کے ساتھ کبھی بولتا نہیں ہوں، میں تو مکان کے جھگڑے میں چچا کے ساتھ مقابلے پہ کھڑا ہوں، تو میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، آپ میرے گھر سے بھی تشریف لے جائیے، بھائی یہ ہمارا معاف کر دینا، یہ ہمارا۔ تو میرے بھائیوں اللہ کے رسول ہمیں وہاں نہیں بھولے، ہم یہاں ہر عمل میں بھول گئے۔ کھانے میں حضور کا طریقہ نہیں سامنے، پینے میں حضور کا طریقہ سامنے نہ رہا، لباس میں حضور کا طریقہ سامنے نہ رہا، یہ حضور کا یہ پرانے طریقے کا، سواری پہ کیسے بیٹھنا ہے، سفر کیسے کرنا ہے، شادی میں حضور کا کیا طریقہ، سب کو راضی کریں گے، سب سے زیادہ ناراض اللہ اور اللہ کے رسول کو کریں گے۔ یہ شادی ہے، شادی ہماری خوشی اللہ کی ناراضگی میں، ہماری خوشی اللہ کے رسول کی ناراضگی میں، اور اللہ کے رسول وہاں نہیں بھولے ہمیں وہاں پر۔ اس کے بعد اللہ نے پوچھا کہ آپ کو بہت ساری صفات ہم نے دی ہیں، آپ کو ان میں سے سب سے زیادہ پسند کون سی صفت ہے؟ فرمایا کہ اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، عبدیت، مجھے یہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو اللہ نے 8 چیزیں آپ کو خاص طور سے دی اپنی امت کے لیے کہ یہ ہماری طرف سے لے کے جائیے۔ ایک تو 5 نمازیں دی، نماز دی، اور روزہ دیا اور زکوٰۃ دی، 5 نمازیں وہاں پر دی اور روزہ اور زکوٰۃ صدقہ یہ دیا اللہ کے امت کے لیے کہ اپنی امت کے لیے لے جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ تمہارا مذہب اسلام ہوگا اور تمہارا نام مسلمان ہوگا۔ تمہارا یہ پاکستانی، کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، ہم ملیشین ہیں، ہم ترک ہیں، ہم سوڈانی ہیں، ہم یمنی ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم بلوچ ہیں، ہم مہاجر ہیں، انصاری، یہ سب نعرے اللہ کی ناراضگی کے نعرے ہیں، یہ سب نعرے اللہ کی طرف سے اللہ کے غصے کو کھینچنے والے نعرے ہیں۔ ہم اس کی بنیاد پہ کسی کے ساتھ سلوک نہیں کریں گے، یہ میری پارٹی کا ہے، یہ میری قوم کا ہے، یہ میرے قبیلے کا ہے، ہم اللہ کے امر کو دیکھیں گے، اللہ کے رسول کے طریقے کو دیکھیں گے، اس بنیاد پہ ہم سب کے ساتھ چلیں۔ ہم مسلمان ہیں، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمُونَ، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، یہ اللہ نے آسمانوں سے طے کر کے بھیجا، اور تمہارا دین اسلام ہے۔ قبر میں رکھا جائے گا، پوچھا جائے گا بتا تیرا دین کون سا ہے؟ اور جس نے قوم کو، قبیلے کو اور اپنی زبان والوں کو، اور کیسی طلبہ کی یونین ہے، یہ استادوں کی یونین ہے، یہ تاجروں کی انجمن ہے، یہ راجپوتوں کی، یہ میمنوں کی، اور یہ گجراتیوں کی، یہ مہاجروں کی، کوئی یونین نہیں ہے، کچھ نہیں۔ ہم اللہ کے ہیں اور ہم اللہ کے رسول کے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اب قبر میں رکھا جائے گا، جب یہ پوچھا جائے گا بتا تیرا دین کون سا ہے، کیا جواب دے گا یہ وہاں پر جا کے؟ ہاں میرا دین اسلام ہے، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میرا دین اسلام ہے۔ اس کے بعد 3 چیزیں اور دی، دعوت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور اللہ کے راستے کی ہجرت، نقل و حرکت۔ یہ 8 چیزیں معراج کے موقع پر آسمانوں سے اللہ پاک نے اپنے حبیب کو دے کر اس امت کے لیے بھیجا۔ اب میرے بھائیوں بزرگوں، کل ہجرت فرمائی آپ نے، ہجرت کر کے آپ یہاں تشریف لے آئے، میں مختصر کر رہا ہوں، مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ وہاں آ کے آپ نے آتے ہی سب سے پہلا آپ نے کام کیا کیا، وہاں مسجد بنائی، آپ نے وہاں مسجد بنائی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ جو 4 موقع پر اللہ کی قدرت بیت اللہ پر بڑے پیمانے پہ ظاہر ہوئی، یہ 4 ہی مسئلے ہیں ہر شخص کے،
ان کو چیزیں ملیں، ان کے گھرانے کی ان کی پرورش ہو جائے، دشمن سے ان کی حفاظت ہو جائے، اور ان کی سکیم، ان کا منصوبہ، ان کی تدبیر وہ کامیاب ہو جائے۔ یہ 4 مسئلے ہیں ہر شخص کے، اور یہی 4 مسئلے ہر حکومت کے، ہر حکومت کے یہی 4 مسئلے ہیں کہ ہمیں چیزیں ملیں، ہماری پبلک کو چیزیں ملیں، ہماری پبلک کی پرورش ہو جائے، پبلک کی پرورش ہو، اور اس کی دشمن سے حفاظت ہو جائے، اور ہماری اسکیم دنیا میں چلے۔ ہر حکومت کے یہی 4 مسئلے ہیں۔ اب میرے بھائیو بزرگوں، وہاں سے جب ہجرت کر کے آپ تشریف لائے، یہاں آپ نے مسجد بنائی، وہاں مدینہ منورہ میں مسجد بنائی۔ آپ جب وہاں تشریف لائے تو آپ کی اونٹنی، جب ہجرت کر کے آپ آئے تو آپ کی اونٹنی جو ہے، اب اس کے وہاں، چونکہ آپ سے 1 سال پہلے، یہاں ہجرت سے 1 سال پہلے آپ نے مصعب بن عمیر اور بعض جگہ عبداللہ ابن ام مکتوم بھی آتے ہیں رضی اللہ عنہ، ان حضرات کو بھیجا تھا وہاں جا کے محنت کرنے کا۔ وہاں مدینہ منورہ میں محنت کی اس طرح سے کہ مدینہ میں کوئی گھر ایسا نہیں بچا کہ جس میں کوئی نہ کوئی مسلمان نہ ہو۔ 1 سال پہلے محنت کر لی، اس لیے اب وہاں محنت کیا، اور اللہ نے ایک فضا بنائی۔ تو انتظار تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ جب آپ کے آنے کی خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، تو روز جو ہے وہ وہاں ثنیۃ الوداع، وہاں استقبال کے لیے لوگ آ جاتے تھے۔ جب ایک دن آئے تو وہ اس کے جانے لگے، انتظار کرتے رہتے تھے، تو اتنے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، تو انہوں نے، ایک یہودی نے دیکھا، وہ کہا کہ وہ دیکھو، وہ جس کا تم انتظار کر رہے تھے کئی دنوں سے، وہ آ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ابو بکر، تو چھوٹی چھوٹی بچیوں نے شعر پڑھے، طلعت بدر علینا من ثنیات الوداع، کہ 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہمارے اوپر ثنیۃ الوداع کی طرف سے، اور ہمارے ذمہ شکر واجب ہے، جب تک جو ہے دائی دنیا میں دعوت دیتے رہے، ہمارے ذمہ شکر واجب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہاں آپ نے وہاں مسجد بنائی، اور جو مسجد بنائی آپ نے وہ ایسی کہ ہر آدمی آسانی سے بنا سکتا ہے۔ دن میں مردوں نے کام کیا، رات میں مستورات نے کام کیا، اور پھر میرے بھائیوں، اس مسجد میں کھجور کے تنے، وہ ستون، اور اوپر اس کے کھجور کے پتوں کی چھال، نیچے کچا فرش، ہلکی بارش ہوتی تو وہ اس کے جو کیچڑ ہو، اس میں اسے حفاظت ہو جاتی، تیز بارش ہوتی تو پانی اندر آ جاتا۔ بعض موقعوں پر آپ نے کیچڑ میں بھی سجدہ کیا، اور اس مسجد میں کوئی بیت الخلا نہیں، کوئی وضو خانہ نہیں، کوئی غسل خانہ نہیں، کوئی پکا فرش نہیں، کچھ نہیں، حتیٰ کہ کوئی چراغ بھی نہیں، کوئی چراغ بھی نہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، انہوں نے پہلی دفعہ مسجد میں چراغ جلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی، غیر شادی شدہ اگر کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیتا۔ ایک صحابی وہاں بیٹھے تھے، سمجھدار لوگ تھے، اللہ نے حضور کی مصاحبت کے لیے ان کو چنا تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک کے آنے والے سارے انسانوں کی قلوب پر نگاہ ڈال کے اللہ پاک نے حضور کی مصاحبت کے لیے یہ چند لاکھ آدمیوں کو چنا تھا۔ یہ چنے ہوئے لوگ تھے حضور کی صحبت کے لیے۔ کہتے ہیں میرے صحابہ، ہر صحابی ستاروں کی طرح سے ہے، جس کے پیچھے بھی چلو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ اور میرے کسی صحابی کو ہلکا سمجھنا، کہتے ہیں ان کے بغیر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، جیسے کھانا جو ہے نمک کے بغیر مزیدار بن نہیں سکتا، اس طرح میرے صحابہ کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، صحیح ہو ہی نہیں سکتا، ان کے پیچھے چلنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمیم داری رضی اللہ عنہ، جب وہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میری بیٹی ہے، شادی کے قابل ہے، آپ ایسے کریں اس کو اپنی بیٹی بنا کے اپنی طرف سے ان کا نکاح کر دیں۔ حضور نے ان کی اس بات کو فوراً قبول کیا اور ان کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ سمجھدار لوگ تھے، چونکہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، سوائے حضور کے ساتھ کا جو رشتہ ہوگا یہ قیامت کے دن بھی قائم رہے گا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بات کی تھی کہ بھئی اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا جو حضور کے ساتھ جو قرابت ہے، یہ قرابت قیامت کے دن بھی قائم رہے۔ اس پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا، ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔
میرے بھائیوں، اب تمیم داری رضی اللہ عنہ سن 9 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں. 9 سال تک ساری نمازیں، فجر بھی اور مغرب بھی، عشاء بھی سب اندھیرے میں ادا ہوتی رہی. تو خیر مسجد بنائی اور مسجد میں وہ اعمال شروع کیے جو اعمال وہاں انفرادی طور پر تھے، یہاں اجتماعی طور پر شروع ہوئے. میرے بھائیوں، آج بھی ہمارا کام کیا ہے؟ جہاں مسجد نہیں وہاں مسجد بنانا، اور مسجد بنی ہوئی ہے اور اس مسجد کو اعمال سے آباد کرنا. مسجدوں میں روزانہ مشورہ ہو، مسجدوں کے اندر روزانہ ایمان کی دعوت ہو، ایمان کے تذکرے ہوں، اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا. مسجدوں میں فضائل کی تعلیم ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، کچھ ساتھی ادھر بیٹھے تھے، کچھ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں جی ذکر، ہاں. اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں کچھ سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے، دین سکھایا جا رہا ہے اور دین سیکھا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا یہ بھی خیر کی ڈھیری، یہ بھی خیر کی ڈھیری. مجھے اللہ نے معلم بنا کے بھیجا ہے. اس حلقے میں آپ بیٹھ گئے جہاں سیکھنا سکھانا تھا. مسجدوں میں دعوت کی فضا، مسجدوں میں تعلیم کے حلقے، فضائل کی تعلیم کے حلقے، مسائل کا سیکھنا سکھانا. علماء کرام اس کی خود فکر کرنے والے ہوں کہ ہمارے محلے کا ہر آدمی عبادات کا دین سیکھے. دیکھیے تبلیغ میں دین نہیں سکھایا جاتا، وہ دین جس کا تعلق جد و جہد کے ساتھ ہے، محنت کے ساتھ ہے، اس کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے. باقی اجمالی طور پر دین کے کچھ موٹی موٹی کوئی نماز، کوئی وضو کا طریقہ، کوئی غسل، تفصیلی دین جتنا ہے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے اپنے علاقے کے علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہوں، وہاں سے دین سیکھیں، ان سے احکامات سیکھیں، تجارت کے احکامات ان سے سیکھیں، ملازمت کا دین ان سے سیکھیں، عبادات کا دین ان سے سیکھیں. نماز ہے، روزہ ہے، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، زکوٰۃ ضرور ذمہ ہے نہیں ہے، یہ سب چیزیں اپنی مستورات کے متعلق مسائل سب علماء سے پوچھیں. تو فضائل کے حلقے، فضائل کی تعلیم، کس عمل پہ اللہ کیا دیں گے، کس عمل پہ کیا ہوگا، یہ سب اعمال مسجدوں کے اندر اس کی فضا بنی ہوئی ہے. تو ایمان کی دعوت، فضائل کی تعلیم، مسائل کا سیکھنا سکھانا، قرآن شریف کی تلاوت، اللہ کا ذکر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی تلاوت کا ایک دفعہ صحابہ کرام انتظار کر رہے تھے، آپ کو آنے میں تاخیر ہو گئی. جب تشریف لائے تو فرمایا کہ اصل میں نے جو قرآن کا جتنا پڑھنا روزانہ اپنے لیے مقرر کر رکھا ہے وہ رہ گیا تھا، میں اس کو مکمل کر رہا تھا، اس لیے مجھے تاخیر ہوئی آنے میں. تو روزانہ اس لیے کہتے ہیں کم از کم 1 پارہ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت آدمی کرے. اور جو حفاظ کرام ہیں ان کو اللہ نے یہ سعادت دی ہے، ان سے کہتے ہیں کہ 3 پارے روزانہ پڑھا کریں، 3 پارے روزانہ اس کا اہتمام کریں. تو میرے بھائیوں، مسجدوں میں ان اعمال کا اہتمام، مسجدوں میں انفرادی دعوت، گشتیں، ملاقاتیں، لوگوں کو مسجد میں لے کے آنا، ان کو ان اعمال والا بنانا، ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے پر تیار کرنا، اس کے لیے مسجدوں میں مشورے ہوں. اس کے لیے مسجدوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسجد میں مشورہ، آپ گھر میں مشورہ ہوتا تھا. بعض اوقات عشاء کے بعد حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ بیٹھتے، فجر کی نماز ہو جائے، فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا. تو کہتے کہ جس حضور نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول مشورے کا محتاج نہیں، لیکن اللہ نے مشورے کو خیر کی چیز بنایا. جب تمہارے مالدار سخی ہوں، بہترین لوگ تمہارے حاکم ہوں، آپس کے کام مشورے سے ہوتے ہوں، تو زمین کے اوپر رہنا قبروں میں دفن ہونے سے زیادہ اچھا ہے. تو مسجدوں میں روزانہ مشورہ، مسجدوں کے اندر روزانہ اس کا سوچنا کہ بھی ہماری مسجد ساری دنیا میں دین کے پھیلنے کا کیسے ذریعہ بنے، ساری دنیا میں اسلام کے پھیلنے کا کیسے ذریعہ بنے، گھر گھر میں ایمانی زندگی وجود میں آئے، گھر گھر میں اسلامی زندگی وجود میں آئے. اس کے لیے روزانہ مشورہ کرنا، اس کے لیے روزانہ فکر کرنا. ہر مسجد پوری دنیا میں ہدایت کے آنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. اللہ نے ہمیں ترتیب ایسی دے دی. ہر مسجد کی جماعت فکر کر کے روزانہ کی ملاقاتیں، روزانہ کی گشتیں اور روزانہ کی محنت، پھر ہفتے واری جو گشت ہے، اس کے ذریعے محلے کے ہر مرد کو اس محنت پہ لا سکتے ہیں. اس کو ایمان والا بنانا، اس کو نماز والا بنانا، اس کو دعا والا بنانا. سروزے کی جماعتوں کے ذریعے قریب کی بستیاں، بیرونی گشت کے ذریعے قریب کے محلے، چلے 3 چلے کی جماعتوں کے ذریعے ہر مسجد پوری ملک کے اندر، اور سال 7 مہینے کی جماعتوں کے ذریعے پوری دنیا کے ملکوں میں دین کو پھیلا سکتی ہے. ہر مسجد کی جماعت پوری دنیا میں دین پھیلا سکتی. اس کے لیے مشورہ کرنا، اس کے لیے سوچنا. جب مشورے کے لیے بیٹھے تو ساری دنیا کو سامنے رکھ کے بیٹھ کے سوچیں.
سارے عالم کو سامنے رکھ کے اور پورے دین کو سامنے رکھیں اور پوری امت کو سامنے رکھ کے سوچیں کہ بھی کیسے ہماری مسجد پوری دنیا میں ہدایت کے آنے کا ذریعہ بنے، پورے عالم میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اس کام میں بچے کے اندر یہ سوچ پیدا کرنی کہ تو پورے عالم کا ذمہ دار ہے، تجھے اللہ نے پوری دنیا کے لیے بھیجا ہے، یہ معمولی سوچ نہیں ہے۔ اور قومیں اپنی سوچ کی وجہ سے بلند ہوتی ہیں۔ جس قوم کے اندر پورے عالم کو سامنے رکھ کے سوچنا، پوری دنیا کو سامنے رکھ کے یہاں بیٹھے جھونپڑی نما مسجد میں بیٹھے ہیں، پھٹے پرانے کپڑوں والا فقیر ہے، موچی ہے، دھوبی ہے، قصاب ہے، حجام ہے، لیکن وہ مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑ کے سارے عالم کی ہدایت اس کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ سارے عالم کو سامنے رکھ کے چلے، ہم جہاں بھی کام کریں گے، جہاں بھی عمل کریں گے، اس کا اثر پوری دنیا پر پڑے گا، پورے عالم پر پڑے گا۔ اس کا یہ جو گشت ہم یہاں کر رہے ہیں، اس کا اثر ساری دنیا کے ملکوں پر پڑے گا۔ یہاں جو ہم تعلیم کا حلقہ لگائیں گے، کیونکہ اس امت کا معاملہ اجتماعی ہے، اس امت کا معاملہ اجتماعی ہے، جہاں بھی ہم عمل کریں گے اس کا اثر پوری دنیا پر، پورے عالم پر پڑے گا اس کا اثر۔ تو میرے بھائیوں، اب مسجدوں میں ان اعمال کی فضا بنانا، اب جن مساجد میں ان اعمال کا ماحول ہوگا، ان اعمال کی فضا بنے گی، یہ مسجدیں ان مسجدوں کا تعلق بیت اللہ کے ساتھ ہو جائے گا، اور جو قدرت بیت اللہ پہ اللہ کی ظاہر ہوئی، وہی قدرت اس مسجد پر اور اس مسجد کے آباد کرنے والوں پر ہوگی۔ مسجد ہر متقی کا گھر ہے، مسجد ہر نبیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہیں۔ جو مسجد میں آ گیا وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا، جو مسجد میں کثرت سے رہتے ہیں وہ اللہ کے پڑوسی ہیں، فرشتے ان کے ہم نشین ہو جاتے ہیں، کسی کام کو نکلتے ہیں فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں، اور کسی کو بیماری آ جاتی ہے فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں۔ یہ مسجدیں ہیں، اللہ کے گھر ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں میں کثرت سے رہنا، مسجدوں کے آداب کا بھی خیال رکھنا، مسجدوں کے آداب کا بھی خیال رکھنا۔ اب میرے بھائیوں، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، تو اب مساجد، جب ان مساجد کا جوڑ ہے بیت اللہ کے ساتھ، جتنی دنیا بھر کی مسجدیں ہیں سب بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، سب بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ان مسجدوں میں وہ اعمال جو بیت اللہ پہ، وہ اعمال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ امت کو کھڑا کیا تھا، وہ اعمال ان مسجدوں میں ہوں گے، ان کا جوڑ بیٹھے گا بیت اللہ کے ساتھ، اور بیت اللہ کا جوڑ ہے اللہ کی قدرت کے ساتھ۔ تو جیسے اللہ نے وہاں ان کی پرورش کی، اللہ نے ان کی حفاظت کی، اللہ پاک نے ان کی تربیت فرمائی، اسی طرح ان مسجدوں کو آباد کرنے والے اللہ پاک ان کو غیر سے چیزیں دے گا، اللہ پاک ان کی پرورش کرے گا، اللہ ان کی اور ان کے گھرانوں کی حفاظت کرے گا، اور اللہ پاک ان کے مشوروں کو دنیا میں چلائے گا، ان کی تدبیروں کو دنیا میں پھیلائے گا۔ اگلا کام کیا کرنا ہے؟ ہر گھر کو مسجد کی شاخ بنانا ہے، ہر گھر کو مسجد کی شاخ بنانا۔ وہی اعمال جو مسجدوں میں ہوتے ہیں وہی اعمال ہر گھر میں جاری ہو۔ گھروں میں ہماری مشورات، ایمان کی دعوت، ایمان کے تذکرے۔ حضور کے زمانے میں عورتیں بھی دعوت دیتی تھیں، عورتیں بھی ایمان کی بات کرتی تھیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ، میں نے عرض کیا کہ پہلے دن کتنی عورتیں ہیں جو خدیجہ رضی اللہ عنہ کی دعوت پر ایمان لائیں۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر رضی ان کی ہمشیرہ ہیں، جنہوں نے ان کو دعوت دی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، اور انہوں نے ان کی پٹائی بھی کی تھی، اے ام جمیل، یہ حضرت ان کی جو ہمشیرہ ان کو دعوت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے دی تھی، ان کی دعوت پہ ایمان لائیں۔ اور کتنی عورتیں ہیں جن کو حضرت خدیجہ نے دعوت دی، ان پہ ایمان لائیں۔ ام جمیل نے دعوت دی، ام شریک رضی اللہ عنہ مکہ میں عورتوں کو دعوت دیتی تھی گھروں میں، اور ان کو جا کے سمجھاتی تھی، ایمان لاتی تھی، حتیٰ کہ جو قریش مکہ تھے، کفار تھے، کہ یہ تو ہماری عورتوں کو بھی خراب کر رہی ہے، ان کو سزا دینے کا سوچا، اور ان کو جو ہے رسی ہاتھوں سے باندھ کے ان کو 6 آدمیوں کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ اس کے میکے اس کو چھوڑ کے آ جاؤ۔ خیر وہ لمبا واقعہ ہے۔ راستے میں اللہ پاک نے جو ہے ویسا معجزہ دکھایا، وہ بیچاری نڈھال ہو گئی، مرنے کے قریب ہو گئی۔ اللہ نے آسمانوں سے ڈول اتارا، اس کا پانی پیا، بڑے حیران ہوئے جو مشرکین تھے جو ان کو لے کے جا رہے تھے، جب اٹھے دیکھا کہ یہ تو کیا قصہ ہوا، انہوں نے سارا واقعہ سنایا اور دعوت دی، اور وہ 6 کے 6 جو قتل کرنے آئے تھے، جو جان سے مارنے آئے تھے، جو وہاں سے نکالنے کے لیے آئے تھے، وہ 6 کے 6 ایمان لے آئے۔ تو عورتیں بھی دعوت دیتی تھیں گھروں میں، عورتوں کو سے بات کرتی تھی، ان کو دعوت دیتی تھی، اور گھروں کے اندر فضا ایسی تھی، ایمان کے تذکرے، آخرت کے تذکرے، اعمال کے تذکرے ہوتے تھے۔ امام سیرین، محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ایک جگہ انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی،
نماز کے بعد ایک مسجد میں نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ ایک بچہ 8-10 سال کا 10-12 سال کا بچہ نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز کے بعد وہ فارغ ہوا، نفل پڑھے، اس نے دعا مانگی، دعا بھی لمبی مانگتا رہا، بہت خوش متاثر ہوئے اس کی دعا سے، نماز سے۔ اس کو بلایا بعد میں، کہا بیٹا میں تمہارے والد سے ملنا چاہتا ہوں، انہوں نے بڑی اچھی تربیت کی ہے تمہاری۔ اس نے کہا جی میرے ابا کا تو میں چھوٹا سا تھا انتقال ہو گیا تھا، میری پرورش اور تربیت تو میری ماں نے کی ہے، تو اس پہ ذرا سوچ میں پڑے۔ کہنے لگے کہ بیٹا میں تمہیں اپنی پرورش میں لے لوں۔ کہتے یتیم بچہ جو شخص اس کی پرورش کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، تمہارے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے۔ کوئی کسی کے دل میں سختی ہے، دل اس کا سخت ہے، یتیم بچوں کے ساتھ ان پہ سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا کرے، اللہ اس کے دل کو نرم کر دے گا۔ تو اس نے بچے سے کہا کہ میں تمہیں اپنی پرورش میں لے لوں۔ اس نے کہا جی میری کچھ باتیں ہیں آپ سن لیں، تو جیسے کہیں گے۔ کیا بات ہے؟ کہا مجھے بھوک لگتی ہے، آپ مجھے کھانے کو دیں گے؟ ہاں وہ بھی دوں گا۔ مجھے مجھے جو ہے سردی گرمی لگتی ہے اس کا بھی انتظام کریں؟ ہاں بیٹا اس کا بھی کروں گا۔ میں بیمار ہو جاتا ہوں، مجھے صحت بھی دیں گے؟ ہاں یہاں رک گئے کہ بیٹا صحت تو اللہ دیتا ہے، میں تو کوئی دوائی لا کے دے دوں گا، دوا دارو کر دوں گا۔ کہا اچھا میں مر جاؤں گا مجھے زندہ بھی کریں گے؟ کہا کہ زندگی موت تو اللہ پاک کے ہاتھ میں۔ اچھا آپ میرے آدھے کام کریں گے آدھے نہیں کریں گے؟ تو ایسے ہے کہ مجھے آپ اسی اللہ کی ذمہ داری میں رہنے دیں جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے اور مجھے سردی گرمی سے بچاتا ہے، میں بیمار ہو جاتا ہوں مجھے صحت دیتا ہے، میں مر جاؤں گا مجھے زندہ بھی کرے گا۔ یہ گھروں کی تربیت تھی، مائیں سکھاتی تھی، ایمان سکھاتی تھی، اللہ سے لینا سکھاتی تھی، نماز والا بناتی تھی، دعا والا بناتی تھی۔ گھروں میں ایسی فضا ہو، گھروں میں۔ اب اگلا کام ہم نے گھروں کو مسجد کی شاخ بنانا، یہ اعمال گھروں میں وجود میں آئے۔ ایمان کی دعوت گھروں میں، فضائل کی تعلیم گھروں میں، روزانہ تعلیم کا حلقہ گھروں میں لگے، چھوٹے بچوں کو بھی تعلیم کے حلقوں میں بٹھانا چاہیے، اللہ کا ذکر مستورات اپنا وقت مقرر کریں، دعاؤں کا، تسبیحات کا، قرآن شریف کی تلاوت کا وقت مقرر کریں۔ صحابہ کے زمانے میں ایسے ملتا ہے کہ جو گھروں میں ایک جگہ مقرر کر لیتے تھے جس کو بعض جگہ مسجد البیت کہتے ہیں، اگرچہ وہ مسجد کے، وہ شرعی مسجد کے اس طرح سے احکامات نہیں ہیں، لیکن ایک جگہ ایسی مقرر کر لیتے تھے جس میں سارے اعمال کا مستورات کا اہتمام کرتی تھی۔ بڑا گھر ہے ایک کمرہ مقرر کر لیں، چھوٹا گھر ہے کسی ایک کونے میں اس کو صاف ستھرا رکھنا، یہ بھی سنت ہے صحابہ کی۔ اب میرے بھائیوں گھروں میں ان اعمال کا اہتمام کرنا، مسجدوں میں ان اعمال کا اہتمام کرنا، پھر گھروں میں اللہ کا ذکر ہو، قرآن شریف کی تلاوت ہو اور خدمت کا رخ ہو، محلے والوں پر ان پہ خرچ کرنے کا رخ۔ یہ گھر جو ہیں ان میں ان اعمال کی فضا بنے۔ اب میرے بھائیوں اللہ اکبر، فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ مسافر ہوں، بھوکا بھی ہوں، کچھ نہیں کھایا، اب گھر بھی نہیں جا سکتا، کوئی سواری بھی پاس نہیں ہے، تو میرا کچھ انتظام کر دے۔ آپ نے صحابہ کو ترغیب دی، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ میری اونٹنی ہے، یہ ان کو دے دیں تاکہ اپنے سفر کر لے گا، کہ بھوکا بھی ہوں کچھ اس کے لیے بھی دے دے۔ آپ نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جاؤ جا کے گھروں میں سے کسی گھر سے کچھ کھانے کو مل جائے تو لا کے اس کو دے دو بھائی۔ وہ گئے، اس کو ساتھ لیا اور گئے، کئی گھروں سے پتہ کیا کچھ نہیں ملا۔ اب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر آ گئے، پردے میں ان سے بات کی، کہا کہ کچھ گھر میں کھانے کو ہو تو دے دیں، یہ مسافر ہے حضور نے بھیجا ہے۔ کہنے لگے سلمان گھر میں تو کچھ بھی نہیں، 2 دن سے میں نے بھی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اور حسنین نے کچھ نہیں کھایا۔ دودھ پینے کے زمانے میں ان بچوں نے فاقے برداشت کیا، کمانا جانتے تھے، کاروبار کرنا جانتے تھے، یہ نہیں کہ صرف میمنوں کو کاروبار کرنا آتا ہے اور صرف یہ کہ گجراتیوں کو کاروبار کرنا آتا ہے، یہ نہیں، جانتے تھے۔ شام تک تجارت ان کی ہوتی تھی، یمن تک تجارتی قافلے جاتے تھے، لیکن دین کے کام میں اس طرح سے لگے کہ اس کی فرصت ہی نہیں۔ اب فاقے تو نہیں کہا کہ میں جو ہے نا اس کو ایسے تو نہیں جانے دوں گی، یہ حضور کا مہمان ہے، مسافر ہے۔ اپنی جو چادر تھی نا جی اوڑھنے کی، وہ لپیٹی طے کر کے حضرت سلمان کو پردے کے پیچھے سے پکڑائی، کہا کہ یہ جو ساتھ والی گلی میں یہودی رہتا ہے نا شمون، اس کو دے دو، اس سے جا کے کوئی یہ چادر گروی رکھ لو اور اس کے بدلے میں کچھ جو دے دو، جب ہمارے پاس کچھ ہوگا تمہیں اس کا قیمت دے کے تم سے یہ چادر واپس لے لیں گے، یہ چادر اس کو دے کے جو لے، میں اس کا روٹی بنا کے اس کو دے دیتی ہوں۔
وہ گئے، جا کے اس سے شمون سے بات کی، اس نے کہا قصہ کیا ہے؟ سارا قصہ اس نے سنا، بہت متاثر ہوا، کہنے لگا کہ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ چادر لپیٹی واپس کی، 350 جو بھی دیے، کہا کہ سلمان یہ نبوت ہے، یہ نبوت ہے، جاؤ فاطمہ سے کہا تو میں تیرے باپ پہ ایمان لے آیا، تیرے باپ پہ ایمان لے۔ ہمارے گھر لوگوں کی خدمت کا ذریعہ تھے، ہمارے گھر پڑوس والوں کے لیے ان کے لیے نفع کا ذریعہ تھا۔ گھروں میں ایسی فضا، ایمان کی دعوت، فضائل کی تعلیم، مسائل کا سیکھنا سکھانا، گھروں کی جو مستورات ہیں ان کے متعلق مسائل ہم علماء سے پوچھ پوچھ کے ان کی رہنمائی کریں، علماء سے پوچھ پوچھ کے اپنے گھروں کی جو گھر کی جو مستورات ہیں ان کو سکھائیں دی۔ یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، مردوں کی ذمہ ہے۔ اس کے لیے جیسے مردوں کی جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں، شروزے کی جماعتیں، چلے تین چلے کی جماعتیں، ملکوں کی جماعتیں، مسجدوں میں ہدایات، مسجدوں میں جو ہے کارگزاری اور مسجدوں میں واپسی کی بات، یہ سارے اعمال، یہ سب سنتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدوں سے جماعتیں نکلتی تھیں، ان کو ہدایت دی جاتی تھی، اور جب یعنی حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ 100 سے زیادہ کو 150 کے قریب جماعتیں نکلی، جتنی بھی نکلی وہ بعض میں تھوڑی تعداد، بعض میں زیادہ تعداد جماعتوں کی، اور تھوڑے وقت کے لیے بھی گئیں، زیادہ وقت کے لیے بھی گئیں، اور جانے سے پہلے ان کو ہدایت دی جاتی تھی، ان کا رخ طے ہوتا تھا، ان کو بتایا جاتا فلاں علاقے میں کام کرنا، اور رخ کے اعتبار سے تو تربیت ایسی کی ہوئی تھی کہ کبھی رخ بتا دیا، کبھی بعض مصلحت کی وجہ سے رخ بتایا نہیں، پرچی کے اوپر لکھ کے دے دیا، لپیٹ کے دے دیا، اپنے پاس رکھ لو، فلاں جگہ جب پہنچ کے پھر جو ہے اس کو کھولنا، پھر پتہ چلے گا جانا ہے حیدرآباد کی طرف کو، اور تشکیل کر دی دوسری طرف کو، بازار دوسری طرف کو، پرچی بھی لکھا حیدرآباد، وہاں پہنچ کے پھر واپس جو ہے حیدرآباد جانا ہے۔ تو ایسی تربیت تھی جہاں تشکیل ہو جائے۔ صحابہ کہا کرتے تھے یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ہو گئے، آپ فرمائیں تو پہاڑوں سے چھلانگ لگا دیں، آپ فرمائیں تو سمندروں میں کود جائیں، آپ فرمائیں تو وہ اوپر کے عماد یمن کے قریب کی بستیاں ہیں وہاں تک پہنچ کے دکھائیں گے، اونٹنیاں مر کے گرتی ہیں، گر جائیں ہم وہاں پر تک پہنچ کے دکھائیں گے، ہم تو آپ کے ہو گئے۔ اے عمر ہم تیرے تیروں میں سے تیر ہیں، جدھر چاہے ہمیں پھینک دے۔ یہ مزاج تھا، یہ نہیں کہ ٹھنڈے علاقے میں اور گرم علاقے میں فلاں کے ساتھ بھیجو، فلاں کے ساتھ نہ بھیجو، ہم تو آپ کے۔ تبلیغ کی بنیاد تھی، تو مسجدوں سے جماعتیں نکلتی تھی، ان کو ہدایت دی جاتی، ان سے کارگزاری سنی جاتی۔ گھروں میں ان اعمال کی فضا تھی، اور گھروں میں بچوں کی تربیت ہوتی تھی، بچوں کو سکھایا جاتا تھا، دین سکھایا جاتا، دینی زندگی سکھائی جاتی، ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی تربیت ہوتی۔ افرا رضی اللہ عنہ 7 بیٹے، 7 بدری ہے، 7 بدری ہے، ایسی ترغیب دیتی تھی مائیں، 7 بدری، 2 بیٹے معاذ اور معوذ وہ ابو جہل کے قتل ہونے کا ذریعہ بنے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ 10 بیٹے ہیں اور دنیا کے 10 ملکوں میں ان کی قبریں ہیں۔ قسم بن عباس رضی اللہ عنہ وادی فرغانہ، یہ روس میں کرغزستان اور ازبکستان کا جو سرحد ہے اس علاقے میں وادی فرغانہ میں ان کی قبر ہے۔ تو مائیں ایسی گھروں میں ترغیب دیتی تھیں، بچے اللہ کے راستے میں نکلتے، عورتیں بھی اپنے مردوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلتی تھیں۔ تو گھروں میں ان اعمال کی فضا ہو، نقل و حرکت کی فضا ہو، گھروں کے اندر دینی زندگی سیکھی جا رہی اور سکھائی جا رہی۔ تو دوسرا کام گھروں کو مسجد کی شاخ بنانا، اور یہ مسجد والے اعمال ہر گھر کے اندر جاری ہوں۔ اب ان گھروں کا جوڑ ہوگا مسجدوں کے ساتھ، اور مسجد کا جوڑ ہے بیت اللہ کے ساتھ، اور بیت اللہ کا جوڑ ہے اللہ کی قدرت کے ساتھ۔ اب ان گھروں پر اللہ پاک کی رحمتیں اترے گی، وہ رحمتیں جو بیت اللہ پہ اترتی ہیں وہ رحمتیں ان کے گھروں پر اتریں گی، وہ برکتیں ان کے گھروں میں آئیں گی، اور اللہ پاک ان گھر والوں کی حفاظت فرمائے گا دشمن سے، ان کی پرورش فرمائے گا، غیب سے ان کو چیزیں دے گا، اور اللہ پاک ان کی تدبیروں کو کامیاب کرے گا۔ تو اگلا کام اپنے ہر گھر کو مسجد کی شاخ بنانا، ہر گھر کو مسجد کی شاخ بنانا۔ اگلا کام کیا؟ کمائی کی جگہ کو مسجد کی شاخ بنانا۔ اس یقین کو مسجد سے سیکھا، اللہ کے دھیان کو مسجد والے ذکر سے سیکھا، اس اللہ کو راضی کرنے کے جذبہ اخلاص کو مسجد والے اعمال سے سیکھا، اور پھر میرے بھائیوں بزرگوں اس دھیان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس اخلاص کے ساتھ حضور والا طریقہ، فضائل کا استحضار، اس کے ساتھ اپنی کمائی کی جگہ پہ جائیں گے۔ کاروبار جب ان صفات کے ساتھ ہوگا، صحیح یقین سے ہوگا، اللہ کے دھیان کے ساتھ ہوگا، اخلاص کے ساتھ ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس یقین کے ساتھ کہ میری روزی کاروبار میں نہیں ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، میری روزی آسمانوں میں ہے، اللہ پالنے والے۔
اور وعدہ کر رکھا اللہ نے روزی ملے گی مجھے، اس کے ساتھ نہیں، مجھے تو اس کاروبار میں اللہ کے احکامات پورا کرنے ہیں، جو اس یقین کے ساتھ چلے گا، اس دھیان کے ساتھ چلے گا کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں مجھے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی دھوکہ نہیں دے گا، کبھی ملاوٹ نہیں کرے گا، ایسا تاجر اس کا حشر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ بعض اللہ والوں نے کہا کہ بازار تو اللہ کے دسترخوان ہے، وہاں سے اللہ کی مخلوق کو روزی ملتی ہے، لیکن کب؟ جب ان صفات کے ساتھ ہم کاروبار کو کریں گے، اور یہ صفات ملے گی مسجد سے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار سے گزرے، ایک نئی دکان دیکھی، اس کے پاس چلے گئے، پوچھا تم نے بازار کا دین سیکھا ہے؟ کہا جی وہ تو نہیں سیکھا۔ تو کوڑا مارا، کہا نکل یہاں سے، ہمارے بازاروں کو گندا نہ کرو، ہمارے بازاروں کو گندا نہ کرو، جاؤ پہلے مسجد میں جا کے، وہاں سے جا کے ایمان سیکھو، نماز سیکھو، اللہ کے اوامر سیکھو، علماء سے جا کے پوچھیں ہم کہ جی بتائیے تجارت کا کیا دین ہے، تجارت کے کیا احکامات ہیں، میں پیٹرول پمپ پہ کام کرتا ہوں، کیا احکامات ہیں، میں چاندی سونے کا کاروبار کرتا ہوں، کیا احکامات ہیں، میرا کپڑے کا کاروبار ہے، بتائیے کیا احکامات ہے، میں جو ہے کاپی پینسل کی اس کی خرید و فروخت ہے، اس کا کیا احکامات ہے، کیا اصول ہے، میرا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار ہے، کنٹینر بھیجتا ہوں منگواتا ہوں، بتائیے کیا احکامات ہیں، علماء سے جا کے پوچھیں۔ اب اس تاجر کی اللہ پاک ان کی تجارت کی حفاظت فرمائے، یہ بیٹھے بیٹھے میری پریشان ہو۔ اب میرے بھائیوں یہ شور مچانا ہے نا جی، تو کسی حکومت کے بس میں کچھ نہیں ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں، آسمانوں سے نظام چلتا ہے۔ اور دیکھیے ایک بات بیچ میں ایسے آ کہ یہ جو ہے نا کہ آدھے دن جو ہے وہ بستروں پہ گزار دینا، 12-1 بجے جو ہے وہ جا کے کاروبار پہ 2-2 بجے پہنچنا، اور آدھی رات وہ اس پہ دکانوں پہ دھکے کھاتے رہنا۔ میں کہ اللہ نے وجعلنا النہار معاشا، اللہ نے دن کاروبار کے لیے بنایا ہے، رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے، اعمال کے لیے بنائی ہے۔ فجر سے لے کر ظہر تک کوئی نماز نہیں رکھی، لمبا وقت دے دیا، اس کے بعد نمازیں عصر، مغرب، عشاء، اور راتوں کی تہجد ہے، چاشت، اس کے تو دن اللہ نے اس کے لیے دیا ہے۔ اور اس میں مفتی صاحب نے فرمایا، مفتی جلال العابدین صاحب نے فرمایا کہ کہ روزی میں بے برکتی اور پریشانی کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ برکت کا وقت ہم بستروں پہ گزار دیتے ہیں۔ اللہ نے اس امت کے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے، اور نعرے لگاتے، شور مچاتے ہیں کہ جی رات کو جو ہے ہمیں ساری رات اس کاروبار پہ بیٹھنے دو، دکانوں پہ بیٹھنے دو، اس لیے روتے ہی رہیں گے بیچارے۔ جو اللہ کے رسول نے ضابطے بتائے ان کو دیکھ کے چلو، صبح اپنا کام شروع کر لو، اور اس کے بعد زور تک فارغ ہو، چلو زیادہ سے زیادہ اثر تک اسے فارغ ہو جاؤ۔ اللہ نے برکت رکھی ہے صبح کے وقت میں، تو کاروبار کی جگہ کو مسجد کی شاخ بنانا وہ تب ہوگی جب ان صفات کے ساتھ کاروبار میں جائیں گے، یقین کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور لوگوں کو نفع پہنچانے کی نیت سے۔ جو باہر سے سودا لے کے آتا ہے تاکہ بستی والوں کو آسانی سے ملے، اللہ پاک اس کو غیب سے روزی دیتے ہیں۔ اور جو اس لیے روک لیتا ہے، کبھی پیٹرول کو روک لیا، کبھی گندم کو روک لیا، کبھی چاول کو روک لیا، لوگوں کو ضرورت ہے، قطاریں لگی ہوئی ہیں، لوگ بیچارے منتیں کر رہے ہیں، یہ اس لیے کہ قیمت زیادہ ہو جائے، مہنگا ہو جائے۔ اللہ پاک اگر 40 دن تک اس نے روکے رکھا، یہ سارا صدقہ بھی کر دے، اس کا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، اس کا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ کوئی چھوٹی بات ہے یہ نہیں کہ خالی تجارت، کون سی تجارت ہے؟ وہ ایمان والی، حضور کے طریقے کو سیکھنے والی، اور لوگوں کی ہمدردی خیرخواہی کے ساتھ ان کو نفع پہنچانے کے لیے۔ تو اسی طرح ملازمت ہے، اس کو تو مزدوری ہے، اس کو اس کی شاخ بنانا۔ دفتر میں 8 بجے جانے کا وقت ہے، 10 بجے گھر سے نکلتا ہے، علماء بتائیں گے یہ 2 گھنٹے کی تنخواہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تبلیغ اندھا دھند نہیں ہے، 4 مہینے لگا لو، ملکوں میں 7 مہینے لگا لو اور حلال حرام کی پرواہ بھی نہ کرو، یہ تبلیغ نہیں ہے۔ کہ یہ وہ تو ہمارا دین ہے اور یہ ہمارا کاروبار ہے۔ جس تبلیغ نے تمہاری زندگی کو نہیں بدلا، وہ تبلیغ دوسروں کی زندگیاں نہیں بدلے گی، اس تبلیغ سے اوروں کی زندگیاں نہیں بدلیں گی۔ دکانیں ہیں، آگے فٹ پاتھ، پیدل چلنے والوں کا راستہ، اس میں سارا اپنا کاروبار سے جایا ہوا ہے، آگے راستے تنگ کر کے لوگوں کو تکلیف دے کے اس پہ جو ہے اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ یہ تبلیغ ہے، زندگیاں کو بدلنے کا مطالبہ ہے، اس کام میں زندگیوں کے بدلنے کا مطالبہ ہے، اور زندگیاں تب بدلیں گے جب آدمی اپنی تربیت کے لیے چلے گا، علماء سے پوچھ کے چلے گا، ان کے ساتھ جوڑ بٹھا کے چلے گا،
اب وہ 8 بجے دفتر میں جانے کا وقت ہے، 10 بجے گھر سے نکلا، مفتی صاحب بتائیں گے کہ 2 گھنٹے کی تنخواہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اتنا ضرور مرض کر دیں گے کہ تیرے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا گیا، تیری 40 دن کی عبادت کی چھٹی۔ اور جو اولاد، جو بچے اس حرام کمائی پر پلیں گے، آگے چل کے کہتے باپ کو دھکے دے کے گھر سے نکالتے، بھائی تو نے اللہ کے احکامات کو، اللہ کے رسول کے طریقوں کو دھکے دے کے گھر سے نکالا، آج وہ تجھے دھکے دے کے گھر سے نکالتے تو کون سی بڑی بات ہے؟ اس لیے گھروں میں دینی زندگی، احکامات، بازاروں میں دینی زندگی کو وجود میں لانا، تو کاروبار کی جگہ کو اس کو اس پہ لانا۔ اب یہ جو مزدور ہے، جو مزدوری اللہ کے احکامات سیکھ کے کرے گا، مسجد کے ساتھ جڑ کے سیکھے، اس کو سیکھے گا، صحیح یقین سیکھے گا، حضور والا طریقہ سیکھے گا، علماء سے مسائل سیکھے گا، اخلاص سیکھے گا، اللہ کا دھیان سیکھے گا۔ جہاں فرمایا القاسم حبیب اللہ، یہ اس طرح مزدوری کرنے والا، ہاتھ سے مشقت کر کے کمانے والا، یہ تو اللہ کا دوست ہے، اللہ کا دوست۔ اور اگلا کام، کہ میرے بھائیوں، جو ذمہ دارہ کرتے ہیں اس کو اللہ کے احکامات سیکھنا، اس کے مطابق کرنا۔ اب یہ جو ذمہ دارہ جو کرے گا، اس یقین کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ، ان صفات کے ساتھ کرے گا، اللہ کیا جو کھیتی اگے گی وہ اس کو کوئی پرندہ کھا لے، کوئی جانور کھا لے، کوئی انسان کھا لے، اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ ساری کھیتی، کوئی درخت، کوئی پودا، کوئی سبزی، کوئی پھل، یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اگانے والے کے حساب میں وہ تسبیح لکھی جاتی ہے، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ تو اگلا کام، کاروبار کی جگہوں کو مسجد کی شاخ بنانا۔ اب یہ جو کاروبار کی جگہ جب ان صفات کے ساتھ ہوں گی، ان کا جوڑ مسجد کے ساتھ، مسجد کا جوڑ اللہ کی قدرت کے ساتھ، اور بیت اللہ کے ساتھ، بیت اللہ کا جوڑ اللہ کی قدرت کے ساتھ ہے، ان کے کاروبار کی اللہ حفاظت کرے گا، ان کی دکانوں کی اللہ حفاظت کرے گا، ان کے کھیتوں کی اللہ حفاظت کرے گا، اور اللہ پاک ان کے نظام کو چلائے گا۔ اور اگلا کام کیا؟ اپنے معاشرے کو، اس کو مسجد کی شاخ بنانا، عدل کے ساتھ چلنا، انصاف کے ساتھ چلنا۔ ہم قوم کو نہیں دیکھیں گے، قبیلے کو نہیں دیکھیں گے، اپنی برادری کو نہیں دیکھیں گے، اللہ کے امر کو دیکھیں گے، جس کا جو حق بنتا ہے وہ دیں گے۔ حضرت ابو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، ان کی زرہ گر گئی، یہودی نے اٹھا لی، اور آپ نے اگلے دن وہ بیچ رہا تھا، آپ نے دیکھا کہ یہ تو میری، یعنی میری ہے، مقدمہ قاضی کی عدالت میں چلا گیا۔ قاضی شریح جو ان کے ماتحت ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپ خلیفہ وقت ہیں، جب وہ سامنے ان کے رکھا، انہوں نے کہا جی کہ جو مدعی ہے اس کے ذمہ 2 گواہ لانا ہے، آپ 2 گواہ لے آئیے، ضابطہ یہ ہے۔ 2 گواہ لے آئے، ایک اپنا غلام عنبر اور دوسرا اپنے بیٹے حسنین میں سے کسی کو لے آئے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کے غلام کی گواہی تو قبول، وہ آزاد کردہ غلام تھے، ان کی گواہی تو قبول ہے، لیکن آپ کے بیٹے کی گواہی آپ کے حق میں قبول نہیں۔ بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تم کہہ رہے ہو ان کی گواہی قبول نہیں؟ کہا بالکل، یہ تو صحابی ہیں، میں تابعی ہوں، یہ حضور کے نواسے، میرے سر کے تاج، لیکن اسی اللہ کے رسول کا بتایا ہوا ضابطہ ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ آپ کے پاس کوئی اور گواہ ہے تو وہ لے کے آئیے، ورنہ یہ ذرا یہودی۔ ان نے کہا میرے پاس دوسرا گواہ نہیں، فیصلہ کر دیا کہ یہ ضابطہ ہے، یہ ذرا جو ہے یہودی کو دے دیں۔ وہ یہودی دیکھ کے حیران ہو گیا، کہنے لگا کہ یعنی وقت کا بادشاہ، وقت کا حاکم، ماتحت قاضی، اس کے پاس آ کے کوئی استثناء نہیں ہے، کسی کو کوئی استثناء نہیں ہے۔ جی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حد جاری کر رہے تھے اس پر، فاطمہ پر، اس نے چوری کر لی، ہاتھ کاٹنے کی حد جو ہے جاری کی جا رہی، تو کسی نے، بعضوں نے آ کے سفارش کی، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ انہوں نے آ کے کہا، تو آپ کو ان سے بہت کہا کہ اسامہ، اللہ اکبر، میں بڑے سخت الفاظ فرمائے، بہت غصے میں آ گیا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہوئیں کہ جب کوئی بااثر آدمی، کوئی حاکم، کوئی مالدار آدمی کوئی جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اس پہ کوئی حد نہیں، اور کوئی غریب کو مسکین پکڑا جاتا اس پہ ساری جو ہے ساری حدود اس پہ جاری ہوتی، اس لیے پہلی قومیں برباد ہوئیں، یہ بربادی کا راستہ ہے۔ تو آپ نے کہ اگر اس عورت کا نام فاطمہ تھا، میں اگر یہاں فاطمہ ابن محمد بھی ہوتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹا جاتا، یہ چھوٹی بات۔ تو معاشرے کو مسجد کی شاخ بنانا، اس یہودی نے دیکھا کہ
یہ جو ہے حق والے یہ فیصلے کر سکتے ہیں، باطل والے نہیں کر سکتے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس پہ ایمان لے آئے۔ علی کرم اللہ وجہ نے وہ زرہ بھی اس کو دے دی اور انعام میں اس کو اونٹ بھی دیا، گھوڑا بھی دیا کہ تو جو ہے میرا مسلمان بھائی بن گیا، اب تم میرے بھائیوں جب معاشرہ اس پر آئے گا تو یہ معاشرہ، ہاں اب یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہے، یہ زندگی پھر اس کو دنیا میں پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جب ایک قوم اس پر آ جائے، ایک ملک والے اس پر آ جائے، ایک علاقے والے اس پر آ جائے، اس کو دیکھ کے دیکھیے افراد سے افراد کی زندگیاں بدلتی ہیں اور قوموں سے قومیں بدلتی ہیں، ملکوں سے ملک پلٹتے ہیں۔ مدینہ میں ایسی زندگی وجود میں آ گئی، طائف والے آئے ان کی زندگیاں بدل گئیں، افراد آئے سمامہ ابن آسال آئے، ان کی زندگی بدل گئی، افراد آئے، افراد اسلام میں داخل، قومیں آئیں، قومیں اسلام کی طرف پلٹتی چلی گئیں۔ پھر اس زندگی کو لے کے چلے صحابہ کرام ساری دنیا میں پھیلے جماعتیں بن کے، اور میرے بھائیوں بزرگوں تھوڑے سے عرصے میں اللہ جماعتیں بن کے دنیا میں گئے، اور صحابہ کیا کہتے تھے کونوا مثلنا، ہماری طرح کے ہو جو، یہ ہمارا ایمان، یہ ہماری عبادات، یہ ہمارے اخلاق، یہ ہماری مسجد کی زندگی، یہ ہماری کاروبار کی زندگی، یہ ہمارے معاملات، یہ ہماری معاشرت، یہ ہمارا رہن سہن، یہ زندگی ہے، اس کو اختیار کرو، کونوا مثلنا۔ اور ان کو دیکھ کے قومیں اور ملک اسلام کی طرف کو پلٹتے۔ کہتے ہیں انڈونیشیا میں چند تاجروں نے اسلام پھیلایا، آج بہت سارے مسلمان دنیا کے ملکوں میں تجارت کر رہے ہیں۔ کیا اسلام پھیلنے کا ذریعہ تجارت بن رہی ہے؟ نہیں، وہ دعوت تھے، دعوت کے ساتھ تجارت کو لے کے چلتے تھے، دعوت کے ساتھ اخلاق لے کے چلتے تھے، دعوت کے ساتھ وہ سارے چیزوں کو لے کر چلتے تھے، ایک زندگی لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اور میرے بھائیوں اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ صرف 100 سال میں یہ زندگی اس بیت اللہ سے اٹھی، اس مکہ سے اٹھی، اور فرانس کے وسط سے لے کر روس کے وسط تک قوموں کی قومیں، ملکوں کے ملک اسلام میں پلٹتے چلے گئے۔ اور آج بھی یہ ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ہر مسجد کی جماعت اس پر آئے، اور ہر مسجد کی جماعت ساری دنیا کو سامنے رکھ کے محنت کرے، جماعتیں بنا کے دنیا کے ملکوں میں جانا اور ساری دنیا کے ملکوں کو اس پہ لانا۔ دنیا لینے کے لیے نہیں جانا، معذرت کے ساتھ مسلمان بھکاری بن کے نہیں دنیا میں پھرتا، کشکول لے کے نہیں دنیا میں پھرتا۔ اللہ کے نام پر کوئی نوکری دے دو، اللہ کے نام پر کوئی ڈگری دے دو، اللہ کے نام پہ کوئی بھیک ڈال دو۔ مسلمان بھکاری چونکہ اللہ کے در کو چھوڑا، اللہ سے مانگنا چھوڑا، اللہ نے ساری دنیا کے سامنے بھکاری بنا دیا۔ میرے بھائیوں توبہ کریں، استغفار کریں کہ جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا تھا ہم نے اس کام کو اپنا کام نہیں سمجھا، اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا، اور ایک مسلمان کو جا کے سمجھائیں ہم یہ بات، یہ میری سچی بات ہے۔ بڑی حیرت بھی ہوتی ہے کہ مسجد میں 300 آدمی ہیں، 200 آدمی ہیں، 4 مہینے لگائے، اور 10 آدمی جڑتے ہیں، 15 آدمی جڑتے ہیں، انہوں نے کام کو کام ہی نہیں سمجھا، اپنی محنت کو محنت نہیں سمجھا انہوں نے جس کے لیے اللہ نے بھیجا۔ اس پہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ ہم نے کیا کیا، ہم نے ظلم کیا اس کام کے ساتھ، ہم نے زیادتی کی، اس لیے ہم استغفار کریں اور ہر مسلمان کو جا کے سمجھائیں کہ بھائی تمہیں اللہ نے ایک کام کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے یہ زندگی دی ہے، اس کو لے کے ساری دنیا کے انسانوں کے پاس جانا ہے، اور ان سے کچھ لینے کے لیے نہیں جانا۔ جو مخلوق دے گی وہ بہت تھوڑا دے گی اور بہت جلدی ختم ہو جائے گا، جو اللہ دیں گے اپنی شان کے مطابق دیں گے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ جس کام کو اپنا کام بنائیں گے، جہاں کی آواز لگے گی، جتنے وقت کا تقاضا ہوگا، جس حال میں کہا جائے گا، جس کے ساتھ جانے کے لیے کہا جائے گا، اور جتنے وقت کے لیے کہا جائے گا اس کے لیے تیار ہوں گے، ایسے لوگ اللہ اکبر یہ جنت کے خواص ہوں گے۔ ان کے چہروں پر وہ نور ہوگا جو نبیوں کے چہروں پر ہوتا ہے۔ ان کو اللہ پاک انبیاء کرام کے ساتھ والی کرسیوں پہ بٹھائیں گے، انبیاء اور شہداء کے ساتھ والی کرسیوں پہ جگہ دیں گے، اور اللہ پاک ان کو جنت میں نبیوں کا پڑوس عطا فرمائیں گے۔ ان کا دنیا میں رہنا فتنوں کے دور ہونے کا ذریعہ ہوگا، پریشانیوں کے دور ہونے کا ذریعہ ہوگا، اور جب یہ دنیا سے جائیں گے تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ میرے بھائی اور بزرگوں ہم اس کام کو اپنا کام بنائیں، اس کو اپنی محنت، اس کو اپنی ذمہ داری بنائیں۔
اب آپ سے درخواست ہے کہ یعنی واقعی ہم تنہائی میں بیٹھ کے بھی سوچیں اللہ سے کہ اللہ ہم نے کیا کھیل بنا لیا اس کام کو، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے. ہم توبہ کریں، اللہ استغفار کریں، پرانے بھی کریں نئے بھی کریں. ان بیچاروں کے تو سامنے کام ہے ہی نہیں، اور جنہوں نے رکھنا تھا وہ اپنے کاموں میں لگ گئے. اس میں ہم قصوروار ہیں ہم سارے. پوری دنیا کے اندر جتنی بھی پریشانیاں اور جتنے بھی پریشانیوں کے حالات ہیں ان سب کا سبب ہم محنت کرنے والے ہیں، ہم کام کرنے والے، ہم مسلمان ہیں. ہم توبہ کریں اور اس زندگی کو لے کے اقوام عالم کے پاس جائیں. میرے بھائیوں یعنی کیا فرمایا کہ یہ کلمہ جو ہے، یہ کلمہ اس کے پڑھنے والوں کو نفع دیتا رہتا ہے، اس سے عذاب و بلا کو دور کرتا رہتا ہے جب تک اس کے حقوق سے لاپرواہی اور استخفاف نہ بڑھتا جائے. یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب؟ میں اللہ کی نافرمانیاں کھلم کھلا ہو رہی ہوں اور اس کے دور کرنے کی کوئی کوشش کوئی محنت نہ کی جا رہی ہو. کہتا جی 2.5 گھنٹے کا وقت نہیں میرے پاس. بھائی پھر سیلاب آئیں گے تیرے اوپر، زلزلے آئیں گے تیرے اوپر، آسمانوں سے مصیبتیں آئیں گی، مہنگائی آئے گی تیرے اوپر، پریشانیوں کے اور قحط سالی آئے گی تیرے اوپر. تیرے پاس وقت ہی نہیں اس کا. یہ کھیل تماشا نہیں ہے، ایک کام ہے، ایک محنت ہے، ایک ذمہ داری ہے. کر لیا نہ کیا ایسی بات نہیں ہے. امتوں کی تقدیریں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اس لیے ہم سب توبہ کریں، سب اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ ہم نے ظلم کیا، 4 مہینے لگا لیے، ملکوں میں وقت لگا لیا اور مسجد میں وقت دینے نہیں ہے ہمارے پاس. اس لیے استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں ہم سب، اور اس کام کو اپنا کام بنائیں. مسجدوں کو وقت دیں. اس سے جو وقت بچے 2 گھنٹے 3 گھنٹے اپنے کاروبار کھیتی باڑی ملازمت کو دے دے. ہم یہ نہیں کہتے کہ سب چھوڑ دو، اس کے متعلق احکامات زندہ کرنے ہیں اور کسی سے سوال نہیں کرنا. اس کام میں اپنی جان اپنا مال، اپنی جان اپنا مال. ہر ایک اس کام کو اپنا کام بنائے. میرے بھائیوں اس کو اپنا کام بنائے. اب بتائیے اس کے لیے آپ سے درخواست ہے، یہاں بھی بیٹھے ہیں، پیچھے بھی ساتھی بیٹھے، جہاں جہاں بیٹھے، جیسے پہلے شروع میں کہا تھا کہ مسجد وار بیٹھے. ہر مسجد والی جماعت بیٹھ کے سوچے، آپس میں مشورہ کرے کہ ہمارے ہاں سے ملکوں کی جماعت، نقد جماعت تیار ہو جائے بہت اچھا، اور ورنہ ملکوں کی جماعت مہینے 2 مہینے کے اندر تیار کر کے بھیج دیں. مسجد کی جماعت ملکوں کے لیے جماعت تیار کرے. اسی طرح مسجد کی جماعت چلے 3 چلے کی جماعتیں تیار کرے. یہ تو اس تک پہنچنے کے لیے ہے. اصل یہ چلہ 4 مہینے اصل نہیں ہے، سال 7 مہینے اصل نہیں ہے. اصل تو یہ تھا کہ جس وقت بھی آواز لگے، جہاں کی آواز لگے، جتنے وقت کا تقاضا ہو، جس طرف جانے کے لیے کہا جائے، جس حال میں کہا جائے، ہم اس کے لیے تیار ہوں. ہم ہیں ہی اس کام کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اس تک پہنچنے کے لیے کہتے ہیں سبھی سال لگا لو، 7 مہینے لگا لو، 4 مہینے لگاؤ. اس کے لیے ہر مسجد کی جماعت بیٹھے، ابھی بیٹھ کے ترتیب بنائیں اور اپنی اپنی مسجد سے ملکوں کی جماعتیں تیار کریں. آپ کے یہاں 7000 مسجدیں ہیں، 7000 جماعتیں اس اجتماع سے بننی چاہیے. کوئی ملکوں کی جماعت، کوئی اندرون سال کی جماعتیں، کوئی 4 مہینے کی، کوئی چلے کی جماعت. 7000 مسجدیں، 7000 جماعتیں، 7000 مسجدیں، 7000 جماعتیں. ابھی ایک ملک میں اجتماع ہوا اور 3000 کا مجمع، 1000 جو ہے اللہ کے راستے میں نکل گیا. 1000 100 جماعتیں، 110 جماعتیں نکالی انہوں نے 3000 کے مجمع میں سے. آپ کا تو لاکھوں کا مجمع ہے، 4 لاکھ کا مجمع ہے. چلو اس کا آدھا نہیں، 1/3 تو نکل جائے اللہ کے راستے میں. آپ کی تو 15000 جماعتیں بننی چاہیے. یہاں سے ہر مسجد سے 2 جماعتیں بنائیں، ہر مسجد سے 3 جماعتیں بنائیں، 4 جماعتیں بنائیں، 15000 جماعتیں نکلنی چاہیے. اس لیے آپ ذرا ہمت کریں، فرمائیں مسجد وار بنائیں، ملکوں کی جماعتیں اور ملک کے اندر کی جماعتیں، 4 مہینے کی، 40 دن کی جماعتیں، سال کی جماعتیں. فرمائیں آپ جی مسجد وار. پیچھے جو ساتھی ہیں وہ اپنے اپنے حلقے میں لکھوائیں اور اٹھ کے کوئی نہ جائے. کوئی بیمار، کوئی معذور، کوئی بوڑھا، کوئی استنجے کا تقاضا ہوتا ہے، اس کی بات الگ ہے. باقی سب بیٹھے رہیں. جی بھائی جی مسجد وار بتائیں جی، مسجد وار فرمائیں جی، مسجد وار جماعتیں. عثمان غنی مسجد سے 2 جماعتیں چلے 3 چلے کی. اللہ قبول. بیٹھے رہے، اٹھ کے نہ جائیں بھائی. یہ منظر نہ بنائیں. بیٹھ جاؤ، اٹھے نہ کوئی بھی. بیٹھے تشریف رکھے. یہ منظر جو ہے اللہ کے غضب کو کھینچنے والا ہے، اللہ کی ناراضگی کو کھینچنے والا ہے. بیٹھے تشریف رکھے. بیٹھے. شاہ لطیف ٹاؤن محمدی مسجد سے جماعت. اس کو کھیل نہ بنائے. ہم بیٹھے سنا اور اس کے بعد اٹھ کے چل پڑے. یہ بڑا خطرناک منظر ہے.
اور اللہ نے اس کو نہیں وہی نہیں زیادہ سنانی چاہیے، لیکن وہ قرآن میں بڑے سخت الفاظ اس میں آئے ہیں، یہ منظر نہیں بنانے چاہیے، اٹھ کے بیٹھے رہے، جم کے بیٹھے۔ مدینہ مسجد سے چلے 3 چلے کی جماعت اللہ قبول فرمائے۔ ابراہیم مسجد سے چلے 3 چلے کی جماعت اللہ قبول۔ اسکاؤٹ کالونی سے سال کی جماعت، ابابین مسجد سے سال کی جماعت اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے۔ سبحانی مسجد ضیاء کالونی سے چلے 3 چلے کی جماعت، صابری مسجد محمود آباد 2 جماعتیں ماشاءاللہ چلے 3 چلے کی، اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے۔ تشریف رکھیں، نام لکھانے والے بھی تشریف رکھیں، اللہ جزائے خیر۔ الیاس مسجد مومن آباد چلے 3 چلے کی 2 جماعتیں اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے۔ 2 جماعتیں، 4 جماعتیں، 6 جماعتیں، 10 جماعتیں، حوصلے کے ساتھ فرمائیے۔ جو پیچھے ہیں وہاں تشکیل والوں کو لکھاتے جائیں، جگہ جگہ تشکیل والے ساتھی موجود ہیں، ان کو وہاں لکھوائیں۔ مسجد وار جماعتیں، ملکوں کی جماعت، اندرون سال اور چلے 3 چلے کی جماعتیں۔ سعد بن معاذ مسجد سے چلے 3 چلے کی جماعت اللہ قبول فرمائے۔ صادق مسجد سے ماشاءاللہ اندرون ملک کی پوری جماعت اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے۔ حنفیہ مسجد سے چلے 3 چلے کی جماعت اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے۔ نور اللہ مسجد شیرین جناح کالونی سے چلے 4 مہینے کی جماعت اللہ قبول فرمائے اور فرمائیے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جگہ جگہ نام لکھنے والے ماشاءاللہ موجود ہیں، وہیں اپنے نام لکھاتے رہیے۔ نور الہدا مسجد کے ماڑی چلے کی جماعت اللہ قبول فرمائے۔ کنڈی سے 2 سال کی جماعتیں اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے۔ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کنڈی آمنہ مسجد سے چلے 3 چلے کی 1 جماعت اللہ قبول فرمائے۔ محمدی مسجد سے 2 جماعتیں مظفر آباد کالونی اللہ قبول فرمائے۔ محمد اسماعیل صاحب رئیس گوٹ 2 جماعتیں اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے۔ 2 فرمائے، 4 فرمائے، 6 فرمائے۔ بلال مسجد چلے کی جماعت اللہ قبول فرمائے۔ کوثر مسجد ماشاءاللہ چلے 3 چلے کی جماعت ماشاءاللہ۔ گلزار محمدی مسجد سے چلے 3 چلے کی جماعت اللہ قبول فرمائے۔ احسان مسجد چلے 3 چلے کی جماعت اللہ قبول فرمائے۔ جی ماچھ گوٹ سے کتنی جماعتیں؟ خیبر مسجد سے 1 جماعت اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے۔ دارالسلام مسجد سے چلے 3 چلے کی جماعت اللہ قبول فرمائے۔ اب آپ حضرات دوسروں کو تیار بھی کرتے رہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تشریف رکھیں اور ایک دوسرے کو تیار کرتے رہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ ماشاءاللہ۔ احسان مسجد سے ماشاءاللہ چلے 3 چلے کی جماعت اللہ قبول فرمائے۔ مسجد ذوالقرنین سے چلے 3 چلے کی جماعت اللہ قبول فرمائے۔ ملکوں کی بھی جماعتیں، اندرون ملک سال، بیرون سال، ہمیں ماشاءاللہ خوب جماعتیں دینی ہیں۔ ضیاء کالونی سے 2 جماعتیں چلے 3 چلے کی اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ برابر فرمائے۔ اور ہمت کریں، جگہ جگہ ماشاءاللہ نام لکھنے والے ساتھی موجود ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے، ان کو نام لکھاتے رہیں۔ بند بلو سے چلے 4 مہینے کی جماعت اللہ قبول فرمائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بند بلو سے 4 مہینے اللہ قبول فرمائے، بہت اچھا۔
8 साथी आए हुए मदबुल्लू से, माशाल्लाह बहुत दूर का इलाका है, कि फरमा रहे हैं 8 साथी आए 4 महीने के लिए, अल्लाह कबूल फरमा, बड़ी बात, तशरीफ रखें, औरों को तैयार करें, ठीक है। अल्लाह पाक आप हज़रात को बहुत जज़ाए खैर दे। माशाल्लाह माशाल्लाह फिजा बने, हर साथी दूसरे को तैयार करे, हर साथी दावत का देने वाला बन जाए, ये अल्लाह ने बड़ी नेमत दी है। शाही जामा मस्जिद से माशाल्लाह चिल्ले 3 चिल्ले की जमात, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। अब तमाम साथी जिन्होंने नाम लिखाए हैं, इन सब से दरखास्त है कि इसी वक्त जो है ना वो अपने हलकों में तशरीफ ले जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ तशकील की तरतीब हलकों में बनती है। जिन्होंने नाम लिखाए हैं सब अपने अपने हलकों में तशरीफ ले जाएं और वहाँ अपनी पूरी तशकील की तरतीब बना दें। अल्लाह आप हज़रात को बहुत जज़ाए खैर दे और दूसरों को तैयार करते रहें, दावत की फिजा बने, हर आदमी दूसरे आदमी को तैयार करे। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे। अपने अपने हलकों में तशरीफ ले जाएं और तशकील की पूरी तरतीब बनाएं। आप हज़रात के इल्म में है, अल्लाह के फजल करम से 10 बजे तालीम के हल्के लगेंगे। भाई किस वक्त तालीम के हल्के लगेंगे? 10 बजे तालीम के हल्के लगेंगे। अल्लाह पाक आपको जो है ना जज़ाए खैर अता फरमाए। थोड़ा वक्त है, जल्दी से तैयारी कर लीजिए और 10 बजे जो है सारे पंडाल में अल्लाह के फजल करम से जो है ना तालीम के हल्के लगेंगे। अलबत्ता आज जो है ना 5 हल्के खुसूसी लगेंगे। 5 हल्के ऐसे हैं जो खुसूसी लगेंगे। एक उलमा इकराम का हल्का होगा यूसुफ मस्जिद के नीचे के हिस्से में, ये मस्जिद है ना, इसके नीचे का हिस्सा है, सुतून नंबर 15 और 16 पर उलमा इकराम का हल्का लगेगा। एक हल्का असरी तलबा का लगेगा जो मिंबर के सामने यहाँ लगेगा, ठीक है भाई। तो जितने जो है स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के तलबा है, इन सबको मिंबर के पास जो है ना भेजने का एहतमाम किया जाए। इसी तरीके से एक हल्का असरी असातिज़ा का लगेगा और ये हल्का पुराने मिंबर के सामने नेवल कॉलोनी के हल्के में बांस नंबर 87/48 पे लगेगा और एक हल्का आवाज का लगेगा, जिसमें आवाज है वो सब के सब जो है मुसल्ले पर 2 घंटे वहाँ पे